السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت موج دریا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں فرد ظفر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ گرم گرم ساگ میں مکھن کا پیڑا رکھ کر وہ بوا جی کو دینے چلی آئی تھی۔ دروازے میں ہی اس کی مٹبھیڑ بوا جی سے ہو گئی۔ سفید گرم چادر سر سے پیر تک لپیٹے وہ شاید باہر جا رہی تھیں۔ بوا جی کہیں جا رہی ہیں آپ؟ میں ساگ لائی تھی آپ کے لیے۔ وہ وہیں دہلیز میں ہی ٹھٹک گئی۔ ہاں پتر، عمر ابھی تک راشد کے گھر سے نہیں آیا، اسے دیکھنے جا رہی ہوں۔ تو ایسا کر اندر باورچی خانے میں جا کر ساگ رکھا، برتن میں بعد میں دے دوں گی۔ اسے اندر جانے کا کہہ کر وہ خود باہر نکل گئی۔ اپنے دھیان میں برتن اندر رکھ کر جب صحن میں آئی تو نظر سب سے پہلے صحن کے شمالی حصے میں بنے مٹی کے چولہے پر پڑی تھی، جس کے پاس حسب عادت رنگین پیڑھی پر جو ہلکے ہلکے اندھیرے کے باوجود چمک رہی تھی، وہ سر جھکائے راکھ میں تنکا پھیر رہا تھا۔ جلی لکڑیوں سے اٹھتا دھواں اور اچھی خاصی سردی بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں رہی تھی۔ بالی، یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ وہ دبے قدموں اس کے پیچھے جا کر یکدم بولی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ چونکا تھا، مگر دوسرے پل پھر دبی ہوئی راکھ میں تنکا پھیرنے لگا۔ یہاں سردی میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اس سے تو بہتر تھا جا کر راشد کے گھر سے عمر کو بلا لاتے۔ بوا جی اتنی ٹھنڈ اور اندھیرے میں اکیلی گئی ہیں۔ چولہے کی دوسری طرف اس کے سامنے وہ آ بیٹھی۔ کیا لگتا ہے وہ میرا، جو میں اسے لینے جاؤں؟ عجیب تنفر تھا اس کے لہجے میں۔ بھائی ہے تمہارا، اور کیا ہے؟ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے رشتہ نہیں بدلے گا، وہ تمہارا بھائی ہی رہے گا۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ میں پکڑا تنکا اس نے کھینچ لیا اور چولہے میں پھینک دیا۔ بھائی؟ وہ بھائی ہے میرا جو میری شکل دیکھنے کا روادار نہیں، مجھے بلانا تو درکنار، میرے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم بھی جانتی ہو اور بوا جی بھی۔ وہ جان بوجھ کر رات کو دیر سے گھر آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے تک میں کسی کونے کھدرے میں پڑ کر سو رہوں۔ بدقسمتی ہے اس کی کہ اتنے کمرے تو ہیں نہیں اس گھر میں جو علیحدہ کمرے میں وہ سو سکے اور میری شکل دیکھنے سے بچا رہے، اس لیے اس کی بھی مجبوری ہے دیر سے گھر لوٹنا۔ بوا جی بھی اسے ڈھونڈنے کے بہانے کچھ دیر جان چھڑا لیتی ہیں مجھ سے۔ تم بہت غلط سوچتے ہو، یہ سب تمہارے اپنے ہیں۔ عمر کی تو پرانی عادت ہے دوستوں کے پاس دیر تک بیٹھنا۔ بوا جی تو روزانہ اسے برا بھلا کہہ کر بلا لاتی ہیں۔ توبہ نے اس کے تنفر کو کم کرنا چاہا تھا، حالانکہ یہ حقیقت تھی کہ عمر اب جان بوجھ کر دیر سے گھر آتا تھا اور اس کی وجہ واقعی بالی تھا۔ تم کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے؟ میرا مطلب ہے کہیں نوکری وغیرہ۔ یوں بیکار چولہے کے سرانے بیٹھ کر آگ سے اور راکھ سے دکھ سکھ کہو گے تو سودائی ہو جاؤ گے، تنہا رہ جاؤ گے۔ ہنسا بولا کرو اب بوا جی کے ساتھ، عمر کے ساتھ کھیتوں میں چلے جایا کرو، اسے بھی سہارا ہو جائے گا اور تم بھی مصروف ہو جاؤ گے۔ کھیتوں میں جاؤں اور میں؟ واہ توبہ بی بی، کیا خوب کہی۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ اکیلا 2 گھڑی اندر چلا جاؤں تو تمہاری بوا جی میرے سر پر بہانوں سے موجود رہتی ہے کہ کہیں میں کوئی چیز تو نہیں چوری کر رہا، کچھ اٹھا کر بھاگنے تو نہیں لگا۔ کھیتوں میں تو بڑا کچھ ہے اٹھانے کو، حویلی کے سارے جانور، کھیتی باڑی کے آلات۔ عمر کس کس چیز کی نگرانی کرے گا؟ عجیب یاسیت، گھٹن اور تنفر تھا اس کے لہجے میں۔ بس مزید فضول باتیں نہیں۔ وہ دیکھو بوا جی آ گئی ہیں، اٹھ کر اندر جاؤ، تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں، مت تنگ کرو انہیں۔ بوا جی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا عمر نہیں آیا بوا جی؟ آ رہا ہے ابھی۔ راشد کی ماں کو عقل چاہیے، ساری ساری رات بیٹھک کھولنے کی اجازت دی ہوئی ہے بیٹے کو، گھر میں جوان بچیاں ہیں، کل کل کو کوئی بات کر دے تو کس کس کی زبان پکڑے گی۔ اکبر باہر کیا گیا، کھلی چھٹی مل گئی ہے انہیں، اور تو اس وقت اس بیوقوف کے پاس ادھر ٹھنڈ میں ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ بات کرتے کرتے انہیں یاد آیا تھا کہ وہ کب کی آئی ہوئی تھی اور وہ وہیں بیٹھی تھی۔ چلو بالی اندر جا کر لیٹ جاؤ اب۔ اچھا بوا جی میں چلتی ہوں، کل آؤں گی، دستانے بننا سیکھوں گی آپ سے۔ جم آؤ، چلو میں چھوڑ دوں تمہیں، یہ ایک دیوار ہے درمیان میں، کیا آپ مجھے ساتھ والے دروازے کے سامنے کھڑا کریں گی؟ وہ ان کی بات پر شرارت سے بولی۔ بوا جی اسے بھیج دیں، اس کی باتیں ساری رات ختم نہیں ہوں گی، میں نے کنڈی لگا لی تو پھر کھولنی نہیں، پڑی رہے گی ادھر آپ کے پاس ہی۔ وہ ابھی دروازے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ ادھر سے اماں کی بلند آواز اس کے کانوں میں آ پڑی تھی، اور دوسرے ہی لمحے میں وہ چھپاک سے باہر تھی، کیونکہ اسے اپنی ماں کا پتہ تھا، وہ اپنے کہے پر عمل بھی کر سکتی تھی۔ بوا جی کی طرف رات وہ کئی بار گزار چکی تھی، مگر اس صورت میں جب وہ گھر پر بالکل اکیلی ہوتی تھی۔ اب تو بالی اور عمر دونوں گھر پر تھے، لہٰذا اس کا وہاں رکنا ناممکن تھا، اس لیے وہ تیزی سے لکڑی کے چوڑے پٹ کا دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ 2 کھانے سیدھے، اب 2 الٹے، 2 بل ڈالو۔ توبہ بچی تم ٹھہرو ذرا، میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، پھر ڈیزائن مکمل کرواتی ہوں۔ اسے نمونہ بتاتے بتاتے بوا جی نماز کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ وہیں چارپائی پر ان سلائیاں پھینک کر کمر سیدھی کرنے کو ذرا سی لیٹ گئی۔ سلائی کڑھائی سے اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی، نئی نئی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، اور اس کا شوق ابو ذر شہر سے کتابیں اسے لا کر دیتا تھا تو پورا ہوتا تھا۔ بوا جی کے پاس اماں زبردستی بھیجتی تھیں۔ میٹرک کیے اسے 3 سال ہو چکے تھے اور اب پرائیویٹ ایف اے کے
پیپرز اسے دینے تھے۔ شہر کالج میں وہ داخلہ لے نہیں سکتی تھی۔ ایک تو گھریلو حالات ایسے تھے، دوسرے وہ اکیلی اولاد تھی ماں باپ کی۔ نسیمہ بیگم کی تو آدھی جان نکل جاتی تھی اگر کچھ دیر وہ نظروں سے اوجھل رہتی تھی تو۔ شہر بھیجنے کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، البتہ ابو ذر کے کہنے پر ایف اے کرنے کی اجازت دے دی تھی، وہ بھی پرائیویٹ۔ دستانے بنانا سیکھ لوں پھر بالی کے لیے بناؤں گی۔ ساری رات سین میں سردی میں بیٹھا رہتا ہے، دستانے پہنے گا تو ہاتھ تو سردی سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد ابو ذر کے لیے بناؤں گی، پھر عمر کے لیے۔ پھر آنکھیں بند کیے اس کی دستانے بننے کی پلاننگ ابھی نہ جانے مزید کتنی طویل ہوتی کہ عمر نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ آتے ہی اس نے چارپائی سرہانے کی طرف سے قدرے اونچی کر دی تھی اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ جلدی سے اس نے نیچے چھلانگ لگائی۔ الو کمینہ، شرم تو نہیں آتی ایسے حرکت کرتے ہوئے؟ اگر مجھے کچھ ہو جاتا، چوٹ لگ جاتی تو میری اماں تجھے مزہ چکھا دیتی۔ عمر کے ڈٹھائی سے دانت نکالنے پر وہ جل ہی اٹھی تھی۔ اس سے پورا سال چھوٹا تھا مگر اسے یوں تنگ کرتا تھا جیسے اس سے کئی سال بڑا ہو۔ تمہارے اپنے گھر چارپائی نہیں جو یہاں پڑی ہماری چارپائی توڑ رہی ہو؟ تمہارے پیسے نہیں لگے اس چارپائی پر؟ یہ بالی کی چارپائی ہے جو بوا نے نئی خریدی ہے۔ روانی میں اس کے منہ سے نکلا تھا مگر عمر کے ماتھے پر شکنوں کا جال گہرا ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کے مال سے نہیں خریدی جو یہ اس کی ہے۔ عمر، اس کے باپ سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ سوچ کر بولو اور شرم کرو، تم اس حد تک تنگ نظر اور تنگ دل ہو۔ افسوس ہوا ہے مجھے، میرا بھائی ایسی سوچ کا مالک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چونکہ وہ اکلوتی اولاد تھی اپنے والدین کی، اس لیے عمر کو اپنا منہ بولا بھائی بنا لیا تھا۔ اس سے سخت دکھ ہوا تھا عمر کے اس رویے پر۔ بالی وہ سب کچھ سوچنے میں حق بجانب تھا۔ طوبیٰ کو اب احساس ہوا تھا عمر کے رویے کی بدصورتی کا۔ ارے چلی کہاں ہو، ایک کپ چائے تو بنا دو۔ اسے ان سلائیاں اٹھا کر چلتے دیکھ کر وہ چلایا، تم باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے؟ کیوں تنگ کرتے رہتے ہو بہن کو؟ بوا جی نے جو ساری بات سے بے خبر تھی عمر کو لتاڑا۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی۔ آپ کے ووٹ تو ہمیشہ اس باگڑ بلی کی طرف ہی ہوتے ہیں، تب ہی اتنے نخرے دکھاتی ہے۔ اچھا بچو، دکھا لو جتنے نخرے دکھا سکتی ہو، بڑے بھائی کو آنے دو، اس مرتبہ کوئی فیصلہ کروا کر ہی جانے دوں گا، پھر دیکھیں گے نخرے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ابو ذر کے نام پر اور عمر کے ان معنی خیز الفاظ پر وہ شرما جاتی، مگر آج اس کے چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ مجبوراً عمر بھی چپکے سے اندر کی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بوا جی کے اصرار پر دوبارہ ان سلائیاں لے کر نمونہ بننے لگی۔ ویسے بھی اسے بالی کا انتظار تھا جو صبح سے غائب تھا۔ بوا جی کو صرف یہ بتا کر گیا تھا کہ کام سے شہر جا رہا ہوں، مگر ابھی تک لوٹا نہیں تھا۔ دوپہر سے شام اور پھر رات بھی دبے پاؤں بڑھنے لگی تھی مگر وہ ابھی تک نہ لوٹا تھا۔ طوبیٰ بہانے بہانے سے بوا کی طرف کئی چکر لگا چکی تھی اور حسب عادت ان کے کئی کام نپٹا چکی تھی۔ عمر، تمہیں بالی کچھ بتا کر گیا تھا کہ کہاں جا رہا ہے؟ عمر نلکے پر منہ ہاتھ دھو رہا تھا جب وہ اس کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میں اس کا ملازم ہوں، جو مجھے خبر ہوگی بھاگ گیا ہوگا پھر کہیں کسی۔ اس کی بات ابھی نامکمل تھی کہ ہلکے سے دروازہ دھکیلتا وہ صحن میں داخل ہوا تھا۔ آخری فقرہ یقیناً وہ سن چکا تھا مگر چہرہ ہنوز سپاٹ کیے تھا۔ گرد سے سارا سر اور کپڑے اٹے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن کے آثار واضح تھے۔ اسے دیکھ کر طوبیٰ کو اطمینان سا ہو گیا تھا۔ آ گئے بالی، اتنی دیر کہاں لگا دی؟ اس کے اپنائیت بھرے لہجے پر حسب عادت بس خاموشی سے اس نے طوبیٰ کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بوا جی اماں کے پاس ہیں، تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کھانا دے دیتی ہوں تمہیں۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے بلند آواز سے کہا تو عمر جل اٹھا اس التفات پر اور زور زور سے کچے صحن پر پاؤں پٹکتا باہر نکل گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کھٹ پٹ کی آواز سے طوبیٰ کی آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے سانس روکے وہ آواز کی سمت کا تعین کرتی رہی۔ آواز بوا جی کے گھر کی طرف سے آ رہی تھی۔ اماں ابا دونوں سارے دن کے تھکے ہوئے بے فکر سو رہے تھے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے سوچا کہ اماں کو اٹھائے مگر پھر اس ارادے کو ترک کیا اور آہستگی سے جوتا پہن کر دروازے کھول کر صحن میں نکل آئی۔ چاند کی 14 تاریخ تھی، سارے صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز دودھیا اور مقدس لگ رہی تھی۔ کھٹ کھٹ کی مدھم آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ طوبیٰ کا اندازہ صحیح تھا، آواز بوا جی کے گھر سے آ رہی تھی۔ یہ رات کے اس پہر کیا کر رہے ہیں؟ دل میں یہی سوچتی ہوئی وہ دیوار کے ساتھ رکھی میز پر کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف سارا صحن سامنے تھا، آواز کمرے سے آ رہی تھی۔ دروازہ بند تھا لیکن دروازوں میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی، گویا سارے لوگ جاگ رہے تھے۔ ابو ذر بھی آج آیا ہوا تھا۔ اچانک آواز بند ہو گئی اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ طوبیٰ فوراً نیچے ہو گئی۔ چاندنی رات میں ادھر سے کوئی بھی اسے آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ قدموں کی آواز رات کی خاموشی میں گونجی تھی۔ طوبیٰ نے قدرے سر اونچا کیا اور جھانکنے کی کوشش کی اور پھر حیران رہ گئی۔ وہ یقیناً عمر تھا، ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا لیے دیوار کے نزدیک کھڑا تھا۔ ڈنڈا یقیناً وہ کمرے سے نکال کر لایا تھا اور اب دیوار کے ساتھ کھڑا کرنے لگا تھا۔ جب کبھی ان کی فصل کو پانی دینے کی باری ہوتی تھی تب وہ یہ ڈنڈا لے کر کھیتوں میں جاتا تاکہ جانوروں سے محفوظ رہے
اور بوقت ضرورت بطور ہتھیار استعمال کر سکے۔ آج تو ان کی پانی کی باری بھی نہ تھی اور پھر اتنی رات گئے ڈنڈا لے کر پھرنا، وہ الجھ سی گئی تھی۔ عمر ڈنڈا رکھ کر اندر کمرے میں جا چکا تھا۔ اندر سے روشنی آنا بند ہو گئی تھی، گویا وہ لیٹ چکا تھا۔ صبح بوا جی سے پوچھوں گی کہ رات کو یہ ڈنڈا لے کر کیا کر رہا تھا، دل میں تہیہ کرتی وہ میز سے نیچے اتر آئی۔ سارا جسم اتنی سردی میں مسلسل کھڑے رہنے سے برف ہو چکا تھا۔ دبے قدموں اندر آ کر اس نے چور نظروں سے اماں اور ابا جی کے چارپائیوں کی طرف دیکھا۔ دونوں گہری نیند میں تھے۔ چھپکے سے چارپائی پر لیٹ گئی۔ نیند اب آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ ذہن بار بار ساتھ والے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ دیوار کے اس پار کیا ہو رہا تھا، یہ سوال اس کے دل و دماغ میں خود بد مچائے ہوئے تھا۔ رات دبے پاؤں گزر رہی تھی، یہی کچھ سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی تھی، لیکن صبح وہ اماں کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ ذہن پر رات والا غیر معمولی واقعہ سوار تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ابھی جائے اور عمر سے پوچھ لے کہ وہ رات کو کیا کر رہا تھا، لیکن دن چڑھنے تک اور پھر ابا جی کے اسکول جانے تک اسے انتظار کرنا پڑا۔ یوں ہی وہ گھر سے نکلے، طوبا نے دستانے اٹھائے جو اس نے کل ہی مکمل کیے تھے، بوا جی کی طرف آ گئی۔ اماں اسے پکارتی رہ گئی تھی کہ صبح صبح مت جاؤ، مگر وہ انسنی کر گئی۔ السلام علیکم بوا جی۔ بوا جی نلکے کے پاس برتن دھونے کے لیے رکھ رہی تھی۔ انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا، سلام کا۔ لائیں بوا جی، برتن میں دھوؤں، آپ یہ پکڑیں اور دیکھیں ذرا، ٹھیک بنے ہیں؟ داستانوں کا تھیلا ان کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ بوا جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ اسے وہ بجھی بجھی سی اور بیمار لگی تھی۔ ٹھیک ہوں۔ ان کی آواز نہ صرف بھاری بلکہ بھیگی ہوئی تھی۔ وہ ٹھٹک سی گئی۔ بوا جی کیا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ اور ہاں ذرا یہ تو بتائیں عمر کہاں ہے؟ آدھی رات کو کیا کر رہا تھا وہ ڈنڈا لے کر؟ اسے یاد آیا کہ وہ کس مقصد کے لیے صبح سویرے آئی تھی۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ بوا جی سسکیاں لینے لگیں۔ وہ پریشان ہو اٹھی ان کے رونے پر۔ بوا جی پلیز کچھ بتائیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کہاں ہیں باقی لوگ؟ وہ ان کو اشاروں سے تھامے اندر چارپائی کی طرف لے آئی۔ آپ بیٹھے، میں اماں کو بلاتی ہوں، وہ آپ سے پوچھ لیں گی، مجھے تو آپ بتا ہی نہیں رہی۔ انہیں بٹھا کر وہ اپنے دھیان میں پلٹی تھی، مگر سامنے بستر پر ٹیڑھے میڑھے بے سدھ سے بالی کو پڑے دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی۔ رات تو بالکل ٹھیک تھا، یہ اس سے کیا ہوا ہے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی تھی اور دوسرے ہی پل جھٹکے سے رک گئی۔ جگہ جگہ سے پھٹے کپڑے، جا بجا زخموں کے نشان، سوجا ہوا چہرہ اور اس کی نیم بے ہوشی، بوا جی کا رونا، عمر کا رات کو ڈنڈا لے کر پھرنا، سب کچھ لمحے میں اس پر واضح ہوتا چلا گیا، کڑی سے کڑی ملتی چلی گئی۔ بوا جی یہ سب کیا ہے؟ کس نے کی ہے اس کی یہ حالت؟ مارے دکھ کے اس سے بات مکمل کرنا مشکل ہو گئی۔ اف عمر، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے ظالم اور کم ظرف ہو۔ اور آپ بوا جی کیسی ماں ہیں؟ چھوٹے بیٹے کے ہاتھوں بڑے بیٹے کا یہ حال ہونے دیا؟ کیا قصور کیا تھا بالی نے؟ جو آپ لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے، یہ ہے رشتوں کا پاس۔ اس سے اپنی سسکیاں روکنا مشکل ہو گئی تھی۔ اگر اس وقت عمر اس کے سامنے ہوتا تو یقیناً وہ غصے کی شدت سے اس کا منہ نوچ لیتی۔ بوا جی کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ان کو یوں ہی چھوڑ کر وہ بالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بالی آنکھیں کھولو۔ مسلسل آوازیں دینے سے بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، نہ جانے کب سے بے ہوش تھا۔ طوبا بھاگ کر سیر میں آ گئی اور دیوار کی دوسری طرف اماں کو آوازیں دینے لگی۔ اماں جلدی سے آئیں، دیکھیں بالی کو کیا ہو گیا ہے۔ چند لمحوں بعد آواز باختہ سی اماں آ گئی تھی اور پھر بوا جی کو روتے اور بالی کو بے سدھ پڑے دیکھ کر وہ بری طرح مدہوش ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو لے کر آئیں جلدی سے، ابھی گھر پر ہوگا۔ اماں کو بھیج کر وہ گلاس میں پانی لے کر بالی کے منہ پر چھینٹے مارنے لگی۔ بوا جی مسلسل اس کے کبھی ہاتھ اور کبھی پیر مسل رہی تھی اور دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکے جا رہی تھی۔ اب وہ قدرے کسمسایا تھا۔ طوبا نے کھیس اٹھا کر اس کی ٹانگوں پر پھیلایا۔ اماں ڈاکٹر کو لے آئی تھی۔ انہوں نے نہ جانے اسے کیا بتایا تھا کہ اس کے بغیر کوئی سوال کیے خاموشی سے بالی کو انجیکشن لگایا اور پھر اس کے زخموں پر مرہم لگا کر پٹی کر دی تھی۔ اب وہ ہوش میں تھا مگر مکمل خاموش۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ اماں ڈاکٹر کے جاتے ہی گرم گرم دودھ میں گھی ڈال کر لے آئی تھی۔ بالی اٹھو، یہ پی لو۔ بوا جی کو لے کر اماں صحن میں چلی گئی تھی۔ آنکھوں پر دایاں بازو رکھے وہ چپ چاپ لیٹا تھا۔ اگر یہ ٹھنڈا ہو گیا تو سمجھو اماں کے ہاتھوں خیر نہیں، اس لیے یہ پی لو۔ طوبا نے آہستگی سے اس کا بازو پیچھے کیا۔ وہ لمبا چوڑا مرد بغیر آواز کے رو رہا تھا، نہ جانے دکھ سے یا بے بسی سے یا پھر شرمندگی سے۔ طوبا کے دل میں گویا کسی نے نیزہ گاڑ دیا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص جو سب کے لیے قابل نفرت تھا، اس کے لیے اہم اور قابل محبت کیوں ہوتا جا رہا تھا۔ بالی پلیز، مجھے بہت دکھ اور شرمندگی ہے ان سب کے اس سلوک پر، میں معافی مانگتی ہوں ان کی جگہ۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے بھیگی پلکیں لیے اس کے سامنے تھی۔ یہی وہ وجود تھا جو اس کی سانسوں کا تسلسل جاری رکھے ہوئے تھا، ورنہ اپنے خونی رشتوں کے رویوں سے یقیناً وہ اب تک مر چکا تھا۔ یہی تو وہ اہم نکتہ تھا اس کی زندگی کا کہ اب وہ ہر زیادتی سہ رہا تھا۔ رات ذرا سی غلط فہمی پر جس طرح عمر اور ابو ذر نے اسے مارا تھا، اگر وہ چاہتا تو جواباً انہیں مزہ چکھا سکتا تھا، مگر اس لمحے صرف یہی چہرہ بار بار اسے کسی بھی انتہائی جذباتی حرکت سے روک رہا تھا۔ اسی لیے بوا جی کی بے حسی بھی اسے نہیں توڑتی تھی۔ ہاں، اس مہربان وجود کا ہر عمل
اس کے اندر کی دنیا میں ہلچل مچا دیتا تھا۔ ابھی اسے اپنے لیے افسردہ دیکھ کر بالی کو اپنی ساری چوٹیں یاد نہ رہی تھیں۔ پہلے یہ پی لو، پھر اس پر غور کرنا کہ معافی دینی چاہیے مجھے یا نہیں۔ اپنی بھیگی پلکیں دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے اس نے پیالہ آگے بڑھایا۔ پلیز آئندہ مت رونا، مجھ سے کہہ دینا، میں رو لوں گی تمہاری جگہ۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور وہ اس کی بات کی خوبصورتی میں کھویا ہوا دودھ پینے لگا۔ زخم اس لہجے پر مزہ دینے لگے تھے۔ تم دونوں کو احساس ہے کہ تم نے کتنی بڑی زیادتی کی ہے؟ ایک ذرا سی غلط فہمی پر تم دونوں نے اتنی گھٹیا حرکت کی، اپنے سے بڑے بھائی پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کا ظرف ہے جو وہ خاموشی سے سہ گیا۔ لوگ تو جانوروں سے محبت کرتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور تم اپنے ماں جائے کو مارنے چلے تھے۔ نفرت ہو گئی ہے مجھے تم دونوں سے۔ افسوس میں اتنے عرصے سے تمہیں کیا سمجھتی رہی، تم لوگ کیا نکلے؟ ایسے تو دشمن بھی نہیں کرتا بغیر کسی قصور کے یہ ظلم۔ ابو ذر کے بتانے پر کہ رات کو بالی باہر نکلا تھا آدھی رات کے وقت، اور وہ لوگ سمجھے کہ چوری کر کے بھاگ نکلا ہے، اس لیے اسے پکڑ کر مارا تھا۔ انہوں نے توبہ چیخ اٹھی تھی یہ سن کر، اور خوب برا بلا کہہ رہی تھی ان دونوں کو، تو وہ بتا دیتا کہ دل گھبرا رہا تھا اس لیے نکلا تھا باہر۔ عمر بھی تپا ہوا تھا، شرمندگی مٹانے کے لیے غصے سے بولا، توبہ صاحبہ، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ رات کو دل گھبرانے کا بہانہ تھا، کب تک بہانے گھڑے گا؟ ابو ذر ابھی بھی بغض دل میں بھرے بیٹھا تھا۔ افسوس، تم اپنے سگے بھائی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہو، شک کرتے ہو اس پر۔ تم ابو ذر، تم تو بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے ہو۔ کتابوں سے کیا یہی سبق ملتا ہے کہ رشتوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دو؟ ابو ذر کی بات پر اسے سخت افسوس ہوا تھا۔ بہت بھولی ہو تم، اس لیے اس چور کی حمایت کے لیے کمر بستہ رہتی ہو۔ اگر تمہیں اس کے کارناموں کا علم ہو تو اسے مخاطب کرنا درکنار اس کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گی۔ یہ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں۔ اگر میرا یقین نہ ہو تو کبھی اسی سے پوچھ لینا کہ یہ 10 سال سے کہاں تھا، کیا کرتا رہا، اور یہاں سے کیوں بھاگا تھا؟ عمر نے زیر خان لہجے میں کہا تھا۔ گم ہو گیا تھا وہ، اور کہاں تھا؟ اور تم دونوں کو بھی تو کچھ یاد ہی ہوگا، مجھے تو بوا جی نے بتایا تھا۔ بالی کے 10 سال بعد لوٹنے پر بوا جی نے جو اسے بتایا تھا اس نے برملا کہہ دیا۔ بوا جی کا کیا ہے، وہ تو پتھر کو بھی ہیرا ہی سمجھتی ہیں، ہمیشہ ڈنڈی مارتی ہیں اس کے معاملے میں۔ صرف بوا جی کی وجہ سے ہم اسے برداشت کر رہے ہیں، ورنہ اب تک دفان ہو چکا ہوتا یہ یہاں سے۔ خیر کب تک ڈیرا لگائے گا، ایک نہ ایک دن اوقات پر آ جائے گا۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ ابھی کوئی چیز ہتھے نہیں چڑھی اس لیے ٹکا ہوا ہے، جو ہی ہاتھ کچھ لگا بھاگ جائے گا۔ تم بھی محتاط رہنا، کبھی ادھار رقم مانگے تو مت دینا، بلکہ خالہ سے بھی کہہ دینا۔ ابو ذر نے اسے بھی ہدایت کی تو وہ سر سے پیر تک جھلس اٹھی۔ شرم کرو تم دونوں، انسانیت نام کی کوئی چیز تم لوگوں میں ہے بھی یا نہیں؟ بوا جی کی تربیت اور تعلیم بھی تم لوگوں کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ وہ چیخ اٹھی، اور پھر کافی دیر وہ ان سے بحث کرتی رہی، ان کی سوچ اور بالی کے خلاف نفرت کم کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ دونوں اس کے خلاف زہر اگلتے رہے۔ مایوس ہو کر وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ آئی۔ دل میں وہ طے کر چکی تھی کہ بوا جی سے اصل حقیقت معلوم کر رہے گی، بالی کے لیے ان سب کے نفرت آمیز رویے کی وجہ جان کر رہے گی۔ وہ تو اب تک یہی سمجھتی تھی کہ بوا جی کا یہ بیٹا 10 سال پہلے گم ہو گیا تھا اور اب مل گیا تھا۔ وہ اب تک کہاں تھا، کیا کرتا رہا تھا، اتنا عرصہ کس کے پاس رہا تھا، یہ نہ کبھی اماں نے پوچھا تھا اور نہ ہی توبہ نے بوا جی سے۔ ابو ذر اور عمر سے ہونے والی بحث کے بعد بہت سے سوال اس کے ذہن میں دھرنا مار کر بیٹھ گئے تھے۔ کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے ان بھائیوں کے درمیان دیوار کھڑی کی ہوئی تھی، اور یہ دیوار گرانے کا فیصلہ توبہ نے کر ہی لیا تھا۔ سبھی سے ان دنوں روٹھا ہوا سا لگتا ہوں، میں اپنے آپ کو اب بے وفا سا لگتا ہوں۔ میری ہنسی سے اداسی کے پھول کھلتے ہیں، میں سب کے ساتھ ہوں لیکن جدا سا لگتا ہوں۔ اماں اور بوا جی نمبردار کے گھر میلاد پر گئی ہوئی تھی۔ وہ باہر کے دروازے کی کنڈی لگا کر بوا جی کے گھر آ گئی۔ عمر تو اس وقت کھیتوں میں ہوتا تھا اور یہی وقت تھا بالی سے بات کرنے کا۔ حسب معمول وہ صحن میں بیٹھا تھا۔ بالی، تم کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری؟ یوں بیکار کب تک رہو گے، فضول سوچتے رہتے ہو، پاگل ہو جاؤ گے۔ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گئی تھی۔ عمر اور ابو ذر کی باتوں سے وہ جان گئی تھی کہ وہ اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ کیا کروں گا کام کر کے، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا پاگل ہو جاتے ہیں؟ اس کی بات پر توبہ نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ روکی تھی اور سوال کیا، مجھے نہیں علم کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وہ ہنوز مکمل بیزاری کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ بھئی کام کرو، اپنی ذمہ داری خود اٹھاؤ، بوا جی کو اخراجات کے لیے رقم دو۔ عمر اور ابو ذر کی ذمہ داری اصولاً تمہیں اٹھانی چاہیے تھی، مگر وہ ابو ذر تم سے چھوٹا ہو کر اٹھا رہا ہے۔ تمہیں کس نے ہدایت دی ہے یہ سب کچھ مجھے کہنے کی؟ وہ نگاہ اس کے چہرے پر جما کر خشک لہجے میں بولا تھا، مجھے خود احساس ہے کہ تم سارا دن بیکار فضول خیالوں میں کھوئے رہتے ہو۔ آخر کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلے گا؟ بوا جی تو تمہیں کبھی بھی نہ کہیں گی، توبہ نے وضاحت کی۔ مجھے علم ہے، تم سے کس نے کہا ہے، بوجھ ہوں ان پر، میں چلا جاؤں گا جلد ہی، توبہ کی بات پر بغیر یقین کیے بولا تھا۔
اب کہاں جاؤ گے؟ اس کی بات سن کر وہ گھبرا اٹھی تھی۔ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی چلا جاؤں گا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے میرے، میں اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کی نہ بات، ان ہاتھ پاؤں کو استعمال کرو روزی کمانے کے لیے۔ ہاں مگر خیال رہے، کوئی بھی کام کرو لوٹ کر پلیز یہیں آنا بوا جی کے پاس، بہت محبت کرتی ہیں وہ تم سے۔ یہ جھوٹ مت بولا کرو، کوئی نہیں کرتا مجھ سے محبت، ان کے پاس ان کے 2 لاڈلے بیٹے ہیں، وہی سب کچھ ہے ان کا، میں تو ان کے راستے کا پتھر بھی نہیں ہوں، تبھی تو سب نے مل کر مجھے مارا تھا۔ کہاں تھی تمہاری بوا جی اور ان کی محبت اس وقت؟ کیوں نہ روکا تھا ان دونوں کو؟ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ چلایا تھا، اس کے من میں چھالے بنے ہوئے تھے، تبھی تو محبت کی پھوار بھی آگ لگا رہی تھی۔ کچھ دیر توبہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا تاکہ اس کا غصہ کم ہو، اور خود دار پر پھیلائے کپڑے جو سوکھ چکے تھے ان کی تہہ لگانے لگی۔ بوا جی سے کہہ کر گئی تھی کہ سوکھے کپڑے اتار لینا ورنہ دھوپ میں رنگ خراب ہو جائے گا کپڑوں کا۔ سنو بالی، میری ایک بات کا سچ سچ جواب دینا۔ سر گھٹنوں پر جھکائے اس نے ہنکارا بھرا۔ ایک دوست سمجھ کر مجھے بتاؤ گے کہ جب تم یہاں سے گئے تھے تو کہاں رہے اور کیا بیتی تمہارے ساتھ؟ جھجکتے اس نے وہ سوال کر دیا جو کئی دنوں سے دل میں تھا۔ یقین کر لوگی میری کہانی پر؟ عجیب بے یقینی تھی لہجے میں۔ ہاں، وہ اعتماد سے بولی تھی۔ وہ کچھ دیر اپنی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے بیٹھا رہا تھا۔ یہی تو وہ تھی جو مسلسل زندگی کی طرف لا رہی تھی، اس کے اندر کی نفرت بغاوت ختم کر رہی تھی۔ اگر یہاں اس کا وجود نہ ہوتا تو یقیناً اب تک اماں سے کیا وعدہ وہ توڑ چکا ہوتا اور یہاں سے جا چکا ہوتا، مگر اب اماں کے وعدے کی زنجیر اور توبہ کا وجود اسے گھیرنے لگا تھا۔ اس کے اندر کا باقی احساس محرومی کا شکار بالی رفتہ رفتہ بدلنے لگا تھا، خود پر ترس آنے لگا تھا اب اسے، دھیرے دھیرے بیتے دنوں کی راکھ کریدنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے نکھٹو باپ کے پاس۔ وہ تختی پر قلم سے بڑے بڑے کراس بنا رہا تھا جب اماں نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا۔ بغیر آواز نکالے یا سسکی بھرے تختی دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے وہ صحن میں آ گیا اور کونے میں بنے مرغیوں کے ڈربے کے پاس جا بیٹھا تھا۔ اب اس کے رونے کی آواز اندر اماں تک نہیں جا سکتی تھی، اس لیے گھٹنوں میں سر رکھ کر وہ گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگا۔ ڈربے میں کٹ کٹ کرتی مرغیاں چپ ہو گئی تھی، یقیناً وہ بھی اس ننھے وجود کو پہچانتی تھی اور خاموش رہ کر اس کا دکھ کم کرنا چاہتی تھیں۔ روزانہ یہی کچھ ہوتا تھا۔ سارا دن نجمہ بیگم سلائی مشین پر جھکی سلائی کرتی رہتی تھی۔ شام کو منیر احمد گھر میں داخل ہوتے ہی تھے کہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ منیر بکتے جھکتے پھر باہر چلے جاتے تھے اور نجمہ بیگم کا سارا غصہ ابرار پر نکلتا تھا۔ اس معصوم کو صرف یہ علم تھا کہ اس کے ابا اس کی اماں کے ساتھ لڑتے ہیں اور انہیں مارتے ہیں اور اماں اسے مارتی ہے۔ وہ تو ان تمام گالیوں کوسنوں سے بھی ناواقف تھا جو اسے سننے کو ملتی تھی۔ کبھی باپ کے ہاتھوں پٹتا اور کبھی ماں کے ہاتھوں۔ مہرا بنا ہوا تھا وہ، اس کا قصور یہ تھا کہ وہ ان دونوں کا بیٹا تھا۔ ماں اس لیے اسے مارتی تھی کہ وہ اپنے باپ جیسا تھا اور باپ اس لیے مارتا تھا کہ وہ ماں جیسا تھا، جبکہ وہ بے خبر تھا کہ وہ کس پر گیا تھا اور کیوں گیا تھا۔ اس کا بچپن اس کے ماں باپ نے چھین لیا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک اور معصومیت کی جگہ خوف نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ محبت، توجہ، شفقت جو اس کی عمر کے بچے کا حق ہوتا ہے وہ ان سب سے محروم تھا۔ وہ انچاہا وجود تھا شاید، جبھی تو ماں باپ کی گالیوں کوسنوں اور ہاتھوں کے بے دریغ استعمال نے اس کی ننھی منھی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ گالوں پر پڑے تھپڑ کے نشان پکے ہوتے جا رہے تھے، ننھی ننھی خواہشیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ اس نے تو کبھی ماں یا باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی، بس ایک خوف رہتا تھا کہ ابھی اماں مارے گی یا ابا، اور پھر نہ جانے اماں کے دل میں کیا سمائی تھی کہ اسے قبرستان کے پاس بنے اسکول میں داخل کروائی تھی۔ گھر میں تختی پر الٹی سیدھی لائنیں تو پہلے بھی وہ لگا لیا کرتا تھا، اس لیے اب اسکول آ کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ ایک نیا جوش پیدا ہوا تھا۔ کلاس میں بہت زیادہ لڑکے تھے، سب نے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ ماسٹر صاحب نے سب لڑکوں کو اس کا نام بتایا تو ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر، جو ساری کلاس سے بڑا تھا، یک دم اسے بالی کہا تھا، اور پھر سارے اسے بالی کہنے لگے تھے۔ اسے اپنا یہ نام بہت اچھا لگا تھا۔ سارا وقت وہ خوش رہا تھا۔ وہ گھر کو بھول گیا تھا، مگر چھٹی ہونے سے ذرا پہلے ہی اماں اسے لینے آ گئی تھیں۔ کپڑے کا سیا ہوا تھیلا جسے اماں نے اس کا بستہ کہا تھا اٹھا کر وہ ان کے ساتھ گھر آ گیا تھا۔ آج پہلا دن تھا کہ اماں نے پیار سے اس کا ہاتھ منہ دھلوایا تھا اور پھر مکھن کے ساتھ روٹی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن اس کی یہ خوشی شام کو دم توڑ گئی جب ابا نے باہر سے آتے ہی اماں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کر ڈربے کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، مگر ابا کی نظر اس پر پڑ گئی تھی۔ ادھر آ حرام خور، تجھے تو میں اسکول بھیجوں گا، میرے لیے تیری ماں کے پاس پیسے نہیں اور تیرے نخرے پورے کرنے کے لیے مال ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے جوتا کھینچ کر اسے مارا تھا جو سیدھا تیر کی طرح اس کے سر پر لگا تھا۔ بس ایک چیخ نکلی تھی اس کے منہ سے بے ساختہ۔ دوسرے لمحے ابا کو بڑھتے دیکھ کر وہ وہیں گر سا گیا تھا۔ ابا اس کی طرف نہیں آیا تھا بلکہ بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ اماں کے زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔
ابا کے باہر نکلتے ہی ساتھ والی ہمسائی کشور جلدی سے اندر آئی تھیں۔ اماں کو چپ کروا کے وہ بالی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ وہ سر پر لگنے والے جوتے سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا وہ سارا جوش و خروش جو پہلے دن اسکول آمد پر تھا مفقود ہوتا گیا۔ اس کی وجہ ماسٹر صاحب کا رویہ اور ہم جماعتوں کا رویہ تھا، یا شاید اسے رویوں اور رشتوں کی پہچان ہوتی جا رہی تھی۔ جبھی تو اسے ماسٹر عمر الدین برا لگنے لگا تھا، کیونکہ وہ اسے ابرار یا بالی کے نام سے پکارنے کی بجائے بیچارہ کہنے لگا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی سارے لڑکے بھی اسے بیچارہ کہتے تھے۔ ان سب کی بدتمیزیوں کے جواب میں وہ خاموش رہتا، کیونکہ اس کے پاس نہ تو ان سب کی طرح نیا بستہ تھا، نہ جوتے تھے۔ اس کا یونیفارم بھی اماں نے ابا کا ایک پرانا سوٹ کاٹ چھانٹ کر سی کر دیا تھا۔ اماں کو پھر جو ابا کے ہاتھوں مار پڑی تھی وہ بھی اس سے ازبر تھی۔ یہ ضرور ہوتا تھا کہ تفریح کے وقت جب سارے لڑکے پاجی انو سے 4 آنے یا 8 آنے کے آلو چھولے مزے لے لے کر کھاتے تھے، اس وقت وہ 5ویں جماعت کے کمرے کے پچھواڑے گہری چھاؤں والی نیم کے نیچے چپکے سے آ جاتا۔ ماسٹر کے ہاتھوں پر ڈالے ڈنڈوں کے نشان، اماں کے کمر پر مارے چمٹے کے نشان، اور ابا کی دی ہوئی وہ غلیظ گالیاں جن کے معنی یا مقصد سے وہ بالکل نابلد تھا، اسے ہچکیوں سے رونے پر مجبور کر دیتے۔ نیم کے نیچے مٹی پر بیٹھ کر وہ مار کے نشان دیکھتا جاتا اور روتا جاتا تھا۔ تب اسے ساری تکلیف دوبارہ محسوس ہوتی تھی، سارے زخم جلنے لگتے تھے۔ اگر کبھی کوئی لڑکا کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا تو وہ شور کر کے دوسرے سارے لڑکوں کو لے آتا، اور پھر سب کی باندھ باندھ کی بولیاں ہوتی تھیں۔ کوئی کہتا آج اماں نے مارا ہے اسے، کوئی کہتا ضرور ابا نے ڈنڈے سے پیار کیا ہوگا، اور پھر ان سب کے کہے مذاق اس کا آخری سہارا پناہ گاہ وہ درخت بھی چھین لیتے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ جوں جوں وہ عمر کی سیڑھیاں پھلانگتا گیا، شعور پختہ ہوتا گیا۔ رویوں کی بدصورتی اب اسے اندر سے گھن کی طرح کھانے لگی تھی۔ گھر مزید جہنم بن گیا تھا، کیونکہ اب ابو ذر اور اس کے بعد عمر بھی اس برسک میں آ گئے تھے۔ اماں کے دکھ مزید بڑھ گئے تھے اور ابا کے مظالم حد سے تجاوز کر گئے تھے۔ اب تو وہ رات کو اس وقت لوٹتے تھے جب آسمان پر ستارے بھی سو چکے ہوتے۔ شروع میں تاش کی بازی لگانے والا منیر احمد اب نشے کی لت میں پڑ گیا تھا۔ بیوی بچوں کے لیے وہ مردوں سے بھی بدتر تھا۔ اب تو نشہ کر کے گھر آتا تو اسے اپنا ہوش بھی نہ ہوتا تھا، اس لیے نجمہ بیگم کی مار پیٹ سے قدرے خلاصی ہو گئی تھی۔ البتہ بالی اب بھی زیر عتاب رہتا تھا۔ ابو ذر اور عمر ابھی بہت چھوٹے تھے، اس لیے شاید ماں باپ کی چیرہ دستیوں سے محفوظ تھے۔ منیر احمد کو تو غالباً بالی کا نام بھی یاد نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اسے بے غیرت، حرامی اور خبیث کے القاب سے پکارتا تھا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، لیکن پھر بھی ماسٹر اسے جماعت میں سب سے آخری لائن کے آخر میں، جہاں ٹاٹ ختم ہو جاتا تھا اور مٹی کا فرش شروع ہوتا تھا، وہیں بٹھائے رکھتا۔ وہ فرسٹ بھی آتا تو اسے انعام نہ دیا جاتا، کیونکہ اس کی فیس معاف تھی، اور اس کی ماں اسکول صرف اس دن آئی تھی جب پہلی بار داخل کروانے آئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے مڑ کر خبر نہ لی کہ اسکول میں اس کی رپورٹ کیا ہے، وہ نالائق لڑکوں میں ہے یا لائق لڑکوں میں۔ ہر سال نتیجہ بھی وہ خود ہی سنتا تھا، اور پھر ہیڈ ماسٹر صاحب ترس کھا کر اسے اگلی کلاس کے لیے کسی کی پرانی کتابیں تھما دیتے تھے، اور جواباً وہ سارا سال ماسٹر صاحب کی طرف سے ملنے والی بے جرم سزائیں اور ہم جماعتوں کی اذیتیں برداشت کرتا۔ ان کا یہی احسان بہت تھا کہ اسے یوں بے حیثیت ہونے کے باوجود اسکول میں رکھا ہوا تھا۔ ویسے بھی صابر تھا وہ، لہو کی جگہ اس کے وجود میں نس نس میں صبر کا مادہ بھرا ہوا تھا۔ خواہش، آرزو، فرمائش، یہ کس چڑیا کا نام ہے وہ ناواقف تھا۔ اس نے تو کبھی ماں سے نئی پینسل تک نہ مانگی تھی۔ ہمیشہ وہ اسی طاق میں رہتا تھا کہ کب کوئی لڑکا اپنی پرانی پینسل تھوڑی سی رہنے پر پھینکے اور وہ اٹھا کر بستے میں ڈال لے اور پھر استعمال کرے۔ نئی چیزوں کا تصور بھی نہ تھا اس کی زندگی میں، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو لالٹین کی روشنی میں لوگوں کے کپڑے سیتے اور اپنی آنکھوں کا نور پگھلاتے دیکھا تھا۔ اس لیے تو وہ جس طرح ابا سے نفرت کرتا تھا، اماں سے نہ کر سکا، حالانکہ اماں کا رویہ اب بھی اس کے ساتھ قابل نفرت تھا۔ ابو ذر اور عمر کو جب اس کے سامنے وہ چمکارتی تھی، تب بھی وہ سینے پر صبر کی سل رکھ لیتا تھا اور خاموشی سے ڈربے کے پاس جا کھڑا ہوتا تھا۔ آنکھوں میں آنے والے ننھے ننھے پانی کے جگنوں وہ ہتھیلی کی پرچ سے صاف کر لیتا۔ اتنی کم عمری میں اس نے ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کے آگ میں تن من جلا لیا تھا، تبھی تو کوئی شکوہ، کوئی شکایت اس کے لبوں پر نہ آتا تھا۔ ہاں، اسکول میں نیم کا درخت اور گھر میں مرغیوں کا ڈربہ، یہ دونوں اس کے دوست تھے۔ ان کے ساتھ وہ سارے دکھ سکھ کہتا تھا، ان کے سامنے اپنا نیلا بدن کئی بار آشکار کر چکا تھا۔ نیم کے پتے، ٹہنیاں، شاخیں سب اس کے ہمراز تھے۔ مرغیاں، ڈربہ، ہر چیز اس کی دوست تھی اور اس کے دکھ میں بے جان ہوتے ہوئے بھی شریک تھی۔ پھر انہی دنوں جب وہ 8ویں جماعت میں تھا اور اب کلاس میں سب سے لمبا بھی تھا کہ ایک انہونی ہو گئی۔ ساتھ والے گاؤں کے نمبردار کا پوتا ان کی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ سجاول کی آمد کی دیر تھی، ابرار کی قسمت بھی جگمگا اٹھی۔ چم چم کرتی لمبی سی گاڑی میں آنے والا خوب سجا بنا نئے نکور یونیفارم اور لش لش کرتے جوتوں والے سجاول چودھری نے، جسے ہیڈ ماسٹر تک چھوٹے چودھری کہتے تھے، اس نے ساری کلاس کو چھوڑ کر سب سے آخر میں سر جھکائے بیٹھے ابرار اور بالی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اور ماسٹر صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب، یہاں تک کہ تمام ہم جماعتوں کے منع کرنے کے باوجود بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔
پھر سب نے دیکھا کہ ماں باپ کے ہاتھوں پٹنے والا موہرا چال ہی بدل گیا تھا۔ جماعت میں ٹاٹ سے نیچے کچی زمین پر آخر میں بیٹھنے والا بالی چھوٹے چودھری کے ساتھ پہلی لائن میں سب سے آگے اس کے گھر سے خاص بالی کے لیے آنے والی رنگین پیڑے پر بیٹھنے لگا تھا۔ تفریح کے وقت نیم کے تنے سے لپٹ کر رونے والا بالی اب آدھی چھٹی ہوتے ہی چھوٹے چودھری کے ساتھ سب سے پہلے انو بھائی کی ریڑھی پر کھڑے ہو کر آلو چھولوں کی کئی پلیٹیں منٹوں میں خالی کر دیتا تھا۔ کوئی لڑکا مذاق اڑاتا تو ایک طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکتا تھا۔ چھوٹا چودھری بہت حد چڑھتا، کب کہاں اور کسے دو جھڑ دے اس کا بھروسہ نہ تھا، اور پھر اس کی شکایت کون کر سکتا تھا۔ اس گاؤں کے نمبردار کا وہ چہیتا نواسہ تھا تو دوسرے گاؤں کے نمبردار کا لاڈلا پوتا تھا اور بالی کا جگری یار بن چکا تھا۔ وہ بالی جو ہر صبح کا آغاز اس دعا سے کیا کرتا تھا کہ آج اس کے اماں ابا کی لڑائی نہ ہو، آج لڑکے اس کا مذاق نہ اڑائیں اور ماسٹر صاحب اسے بغیر قصور کے نہ ماریں۔ سجاول چودھری سے دوستی ہوتے ہی اس نے دعائیں مانگنا چھوڑ دی تھیں۔ اب وہ صبح سویرے اسکول چلا جاتا تھا اور چھٹی کے بعد بھی دیر سے گھر آتا تھا۔ نجمہ بیگم کو نہ پہلے اس کا دھیان تھا نہ اب کوئی خیال۔ اسے کئی سال پہلے اسکول داخل کروا کے اور اس کی فیس معاف کروا کے وہ بے فکر ہو چکی تھی۔ شروع میں اس کے اسکول کے کپڑے دھو دیتی تھی، مگر اس کے ذرا ہوش سنبھالتے ہی وہ اس ذمہ داری سے بھی سبکدوش ہو چکی تھی، اور اب تو ویسے بھی قد کاٹ میں وہ بڑا سا لگتا تھا، اور پھر ابو ذر اور عمر بھی تو اب انہیں مصروف رکھتے تھے، اس لیے وہ بالی کو خدا کے حوالے کر کے بے فکر ہو چکی تھیں۔ دکھوں سے رہائی ابھی بھی نہیں ملی تھی۔ چھوٹے چودھری نے بالی کی زندگی کا نظریہ ہی بدل دیا تھا، اس کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگا تھا۔ سجاول کی دوستی نے اس کے سارے خوف مار ڈالے تھے، اور سجاول چودھری کا دیا ہوا سبق کہ اگر تمہیں کوئی کچھ نہیں دیتا تو تم خود چھین لو پر عمل کرتے ہوئے بالی عرف بیچارہ نے پہلی بار اماں کی سلائی مشین سے چپکے سے 10 کا نیا نقور نوٹ اڑایا تھا۔ اس نوٹ کی تلاش میں ابا اور اماں کی جو زبردست لڑائی ہوئی، کیونکہ اماں کو یقین تھا کہ ابا سگریٹ لینے کے لیے نوٹ لے گیا ہوگا، وہ پہلی بار بالی کو متاثر نہ کر سکی۔ اس بار نہ تو وہ ڈر کر ڈربے کے پاس گیا اور نہ ہی ابا سے چھپ کر بیٹھا تھا۔ ابا نے حسب عادت اماں پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ بڑی دیر تک روتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک اور انہونی ہوئی تھی۔ اماں نے ابو ذر کو زور سے تھپڑ مارا تھا۔ رنگ برنگی دھاگے کی نلکیوں سے کھیلتا ابو ذر روتے روتے ہی سو گیا تھا۔ بالی آج بچ گیا تھا، وہ جو پہلے بغیر جرم کے ماں باپ کے زیر تاب آتا تھا، جرم کر کے بھی سرخ رو کھڑا تھا۔ کیسا تضاد تھا یہ سزا اور جزا میں۔ اسے بہت مزہ آیا اپنی اس بہادری پر۔ پھر گاہے بگاہے وہ ہاتھ دکھانے لگا۔ ابا کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہ ہوتی تھی، اماں کی محنت کی کمائی ہی اس کے ہتھے چڑھتی تھی۔ اماں ابا پر چوری کا الزام لگا کر پٹنے لگتی اور وہ چھپکے سے کھسک جاتا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا کیونکہ وہ تو بے ضرر افراد کی فہرست میں تھا۔ سجاول چودھری کے سارے رنگ اس پر چڑھ گئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ 8ویں جماعت کے لیے جب ان کے بورڈ کے امتحان ہوئے تو اس کے سارے پرچے بے حد برے ہوئے۔ سجاول چودھری کو تو بوٹیاں مل گئی تھی نقل کرنے کو، جبکہ اس کا رول نمبر بہت دور تھا اور وہ اپنے یار سے بوٹی لے بھی نہیں سکتا تھا۔ سارا سال آوارہ گردی کرنے کے بعد اب اسے رزلٹ کی فکر ہو گئی تھی۔ ادھر اس کا آخری پرچہ ختم ہوا اور ادھر ابا کی لڑائی ملکوں کے لڑکے سے ہو گئی، اور اسی لڑائی نے منیر احمد کی آنکھیں کھول دیں۔ ملک اصغر نے 100 بندوں کے بیچ منیر احمد کو طعنے دیے تھے اور بے غیرت کہا تھا کہ بیوی محنت کرتی ہے اور نشے ہی کھاتا ہے۔ اسی نے طعنہ دیا تھا کہ بیٹا بھی باپ پر گیا ہے۔ نوبت ہاتھا پائی سے بھی شاید آگے بڑھ جاتی اگر اماں عین ٹائم پر ملکانی کی منتیں کر کر کے معافی نہ مانگتی۔ گھر آ کر وہ 2 دن تک منیر احمد کمرے سے ہی نہ نکلا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ 2 دن بعد گھر سے نکل کر وہ سیدھا بالی کے اسکول آیا تھا اور وہاں سے اسے بالی کے پورے سال کی کارکردگی کا علم ہو گیا تھا۔ ہیڈ ماسٹر اور ماسٹر نے بڑھ چڑھ کر سچی جھوٹی اس کی نالائکی کی داستانیں سنائی تھیں۔ بالی کی بدقسمتی تھی کہ اس وقت وہ اسکول سے باہر گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے گیا ہوا تھا۔ منیر احمد اس کے پیچھے وہاں پہنچا تھا اور پھر سب کے سامنے جوتوں سے مارتا ہوا اسے گھر لے آیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ باپ کی لال انگارہ آنکھوں، خاموش زبان اور ہاتھ کی مضبوط گرفت سے دہشت زدہ ہوا تھا۔ مار تو اس نے بہت کھائی تھی مگر وہ ڈر تکلیف عارضی ہوتا تھا، جتنا کبھی بھی خوف محسوس نہ ہوا تھا۔ اماں بھی بالکل خاموش تھیں۔ اس دن کے بعد ابا نے اسے باہر نکلنے نہ دیا۔ سجاول چودھری کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ اماں ابا کی لڑائی بند ہو گئی تھی، اب تو وہ آہستہ آہستہ باتیں بھی کرتے تھے۔ ابو ذر اور عمر کو ابا خود جا کر اسکول داخل کروائے تھے۔ اماں کے پیسے بھی گم ہونا بند ہو گئے تھے۔ خود وہ سارا دن کمرے سے صحن میں اور صحن سے کمرے میں بوکھلایا پھرتا تھا۔ ابا نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ گھر سے باہر ایک قدم بھی رکھے گا تو اس کی ٹانگیں وہ توڑ دیں گے۔ بالی کے اندر کا ڈرپوک بالی خوفزدہ تھا۔ اس دن ان کا مڈل کا رزلٹ آنا تھا، سارے پرچے برے ہوئے تھے، پھر بھی ایک جھوٹی آس تھی اسے کہ شاید وہ پاس ہو جائے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اماں سے پوچھ کر اسکول آیا تھا۔ نتیجہ سننے ابا کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا، اسے شام کو لوٹنا تھا، اس لیے وہ اس طرف سے قدرے مطمئن تھا۔
اماں خوش تھی، شاید اس لیے اسے واپسی پر مٹھائی لانے کے لیے پیسے دیے تھے۔ رزلٹ سنایا گیا اور وہ حسب توقع سارے پرچوں میں فیل تھا۔ سجاول چودھری نے بورڈ میں پہلی پوزیشن لی تھی۔ بالی کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ جلتا بھونتا وہ اسکول سے باہر تو آ گیا تھا، مگر اب گھر جاتے ہوئے ایک خوف دامن گیر تھا۔ ابا تو مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تو ضرور مار ڈالے گا۔ اسی ایک سوچنے سے وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ گھر کی طرف جانے کے بجائے وہ سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں سے گزرتی پگ ڈنڈی پر چل پڑا تھا، تاکہ کسی کی نظر میں آئے بغیر بڑی سڑک پر پہنچ جائے، جہاں سے اسے شہر جانے والی بس ملنی تھی۔ تقریباً پونے گھنٹے بعد وہ بڑی سڑک پر تھا اور شمعی قسمت اسی وقت لاہور جانے والی بس آ رکی تھی۔ وہ جلدی سے بس پر چڑھ گیا۔ اماں کے مٹھائی کے لیے دیے ہوئے پیسے کام آئے تھے، انہی میں سے اس نے کرایہ دے دیا تھا۔ لاہور سے وہ پہلی بار آیا تھا، بلکہ گاؤں سے ہی پہلی بار نکلا تھا۔ سجاول چودھری سے اس نے لاہور شہر کے بڑے قصے سنے تھے۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہاں بڑے بڑے گھر، رنگ برنگی بتیاں اور سڑکوں پر پوں پوں کرتی ہزاروں گاڑیاں ہوتی ہیں۔ بس کے اڈے پر اتر کر کچھ دیر تو وہ پاگلوں کی طرح شہر کی بتیاں اور رنگ برنگے لوگوں کو ہی دیکھتا رہ گیا تھا۔ ہر طرف رونق تھی، حالانکہ کافی رات ہو گئی تھی۔ کتاب میں جس مینار پاکستان کی تصویر دیکھی تھی وہ سامنے جگمگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر حیرانی سے دیکھنے کے بعد وہ یہ سوچ کر پریشان ہو اٹھا کہ اب رات کہاں گزارے۔ بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور پاس پیسے بھی بہت کم تھے۔ اماں کیا کر رہی ہوگی، شاید رو رہی ہو۔ صرف ایک لمحے کے لیے خیال آیا تھا، پھر نہ جانے کیوں یہ خیال اسے اداس کر گیا۔ سر جھکائے وہ خاموشی سے سڑک کے ساتھ بنے فٹ پاتھ پر چلتا گیا۔ چوراہے سے بغیر سوچے بائیں طرف مڑ گیا تھا اور پھر ناک کی سیدھ میں چلتا گیا۔ کافی آگے آنے پر سڑک پر تقسیم ہو گئی تھی۔ وہ دائیں طرف ہی چلتا رہا۔ اچانک رات کی تاریکی میں دور سے جگمگاتے اسے مینار نظر آئے تھے۔ وہ یقیناً کوئی مسجد یا مزار تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں تیزی سے بڑھتا گیا۔ وہ بہت بڑی بزرگ ہستی کا مزار تھا۔ اسے دور سے ہی داخلی دروازے پر لکھا شعر اور عظیم بزرگ کا نام نظر آ گیا تھا۔ یہی وہ بزرگ تھے جن کے مزار پر سجاول چودھری ہر مہینے اپنے دادے کے ساتھ آتا تھا۔ بالی کو یاد آیا تھا۔ وہ ڈرتا ڈرتا مزار کے احاطے میں داخل ہوا تھا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی گویا اسے خزانہ مل گیا تھا۔ ایک طرف لنگر بانٹنا چاہ رہا تھا۔ اس نے بغیر سستی کیے لنگر سے کھانا کھا لیا تھا اور پھر پیٹ پوجا کرنے کے بعد وہ بھی دوسرے بے شمار لوگوں کی دیکھا دیکھی وہیں ایک طرف بچھی چٹائیوں پر لیٹ گیا تھا۔ بہت سے افراد نوافل ادا کر رہے تھے، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ درود شریف کی آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ یہ سب سنتے سنتے وہ سو گیا تھا۔ سارے دن کی تھکن، خوف اور ڈر پر نیند غالب آ گئی تھی۔ وہاں دربار شریف میں اسے آئے ہوئے 5واں دن تھا۔ نہ جانے کیوں صبح سے اسے اماں، ابا، ابوذر اور عمر یاد آ رہے تھے، اور پھر وہ بہت ڈر گیا تھا۔ وہ مشکوک آدمی کل سے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ لنگر لیتے وقت بھی، نماز پڑھتے وقت بھی وہ بالی کے تعاقب میں تھا۔ گویا وہ بری طرح اس سے ڈر گیا تھا۔ ایک دو بار اس نے بالی سے اس کا نام پوچھنے کی کوشش بھی کی، مگر اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ جانے کیوں اسے وہ بچہ اغوا کرنے والا آدمی لگتا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ شور کر کے اسے پکڑا دے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ رہ گیا کہ اگر لوگوں نے اس سے اس کے گھر والوں کا پوچھا تو پھر وہ کیا بتائے گا کہ وہ گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ یہی سوچ کر وہ بے بسی سے سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگا تھا۔ بیٹا، بیٹا کیا بات ہے؟ ایک ملائم نسوانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ سر اوپر اٹھایا تو سامنے ایک سوبر سی پیاری سی خاتون کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ایک آدمی تھا جس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، انہیں بتا دوں کہ یہ آدمی اچھا نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر وہ آدمی غائب ہو چکا تھا۔ آؤ بیٹا، ہمارے ساتھ آؤ۔ اسی خاتون نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تو وہ بے ساختہ بغیر کوئی سوال کیے ان کے ساتھ باہر چلا گیا، جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھا تھا، مگر اسے مزہ نہ آیا۔ پتہ نہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ گاڑی چلتی اس کے ذہن میں یہ سوال بیٹھ گیا تھا، مگر وہ پوچھ نہ سکا۔ آؤ بیٹا، اترو نیچے۔ شاندار گھر کے سامنے گاڑی کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ آدمی ابھی تک خاموش تھا اور پھر رات تک وہ ایک دوسرے کو جان چکے تھے۔ وہ خاتون مسز شاہ تھیں۔ ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، 2 بیٹے تھے اور دونوں امریکہ میں رہتے تھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، چونکہ یہاں ان کی بہت بڑی کاٹن مل تھی۔ اس کے علاوہ کاروبار تھا، اس لیے وہ امریکہ جانے پر راضی نہ تھیں، البتہ چھٹیوں میں پوتے پوتیوں سے ملنے چلی جاتی تھیں۔ آج ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بیٹا تھا جو چند دنوں کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ بالی نے انہیں یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ مر گیا تھا اور اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلا باپ اس پر بڑے ظلم کرتا تھا اور اسی نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ مسز شاہ اس کی کہانی سے کافی متاثر ہو گئی تھیں، اس لیے انہوں نے فرحان شاہ کے روکنے کے باوجود بالی کو اسی وقت اپنے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا درجہ دے دیا تھا۔ فرحان شاہ یہی سوچ کر چپ ہو گیا تھا کہ ان کی ماں کی تنہائی بانٹنے کے لیے کوئی تو ملا تھا۔ ان کے اپنے بچے تو پاکستان کا نام سن کر ناک منہ چڑھاتے تھے۔ مسز شاہ کی محبت اور توجہ نے بالی کی زندگی ایک بار پھر بدل دی۔ کچی زمین اور بغیر بجلی والے اسکول میں پڑھنے والا بالی شہر کے بہترین اسکول کے ایئر کنڈیشنڈ کلاس روم میں پڑھنے لگا تھا۔ البتہ پڑھائی میں وہ کافی پیچھے تھا اور اسکول کے معیار کے مطابق نہ تھا، لیکن مسز شاہ کے نام کے آگے معیار بہت پیچھے تھا۔ گھر پر 2
ٹیوٹر اسے پڑھانے آتے تھے، بغیر خواہش کے ہر چیز حاضر ہوتی تھی، خدمت کے لیے نوکر موجود ہوتے تھے، رنگ برنگی گاڑیوں میں مسز شاہ، جنہیں وہ ان کے اصرار پر اماں جی کہتا تھا، نے اسے لاہور کا چپا چپا گھما دیا تھا۔ نعمان شاہ جو مسز شاہ کے بڑے بیٹے تھے، وہ بھی ایک چکر پاکستان کا لگا گئے تھے اور اب کے پہلے کی نسبت ماں کی طرف سے بالکل بے فکر گئے تھے۔ انہیں بھی یہ کم سن لڑکا بے ضرر اور معصوم سا لگا تھا، اس لیے انہوں نے امریکہ سے اس کے لیے بے شمار چیزیں بھیجی تھیں، کپڑے، پرفیوم، اسکول بیگ، شوز، چاکلیٹس، ڈھیر لگ گیا تھا اس کے ارد گرد چیزوں کا۔ اور رات اماں جی کے پاس تب تک گزرے 2 سالوں میں وہ ابرار عرف بالی، جو اب ابرار احمد تھا، پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا۔ ساری محرومیاں ابا اماں کی مارے، ماسٹر صاحب کے ڈنڈے اور پاجی انو کی ریڑھی کے آلو چھولے سے یاد آئے تھے۔ ابو ذر اور عمر کے معصوم چہرے اس کے سامنے بار بار آ رہے تھے، مگر اب شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب تو اگر وہ واپس کبھی گاؤں چلا بھی جاتا تو یقیناً ابا اسے جان سے مار دیتا، کیونکہ وہ فیل ہو کر گھر سے بھاگ گیا تھا۔ بدنامی بھی تو بہت ہوئی ہوگی اماں ابا کی، یہی سوچ کر اس نے اپنے آنسو خشک کر لیے تھے۔ اماں جی جیب خرچ کے طور پر اسے ایک تگڑی رقم دیتی تھیں۔ شروع میں تو اس نے انکار کیا تھا لینے سے، کیونکہ ہر ضرورت تو پوری ہو جاتی تھی بغیر کہے سنے، پھر پیسوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر اماں جی سخت خفا ہو گئی تھی، بڑی مشکل سے انہیں منایا تھا ابرار نے۔ اب وہ ہر ماہ رقم لے لیتا تھا مگر خرچ نہیں کرتا تھا۔ ایک مخصوص رقم لے کر وہ ہر جمعرات کو ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اسی دربار پر آتا جہاں سے اماں جی اسے گھر لائی تھیں۔ کچھ رقم وہاں چندے والے صندوق میں ڈال دیتا اور کچھ وہاں موجود غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ اماں جی کو ڈرائیور ساری رپورٹ دیتا تھا اور وہ اس گوہر نایاب کے ملنے پر خدا کا بہت شکر ادا کرتی تھی۔ دن کے وقت چونکہ ابرار اسکول میں ہوتا تھا اور وہ آفس جاتی تھی، اس لیے رات کو وہ ضرور ابرار کے آس پاس رہتی تھی۔ سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا تھا انہوں نے ابرار کو۔ میٹرک کا امتحان اس نے شاندار نمبروں سے پاس کیا تھا۔ اماں جی نے زبردست پارٹی دی تھی حسب معمول۔ پھر نعمان شاہ اور فرحان شاہ نے اسے طائف بھیجے تھے۔ اب بھی اس کو ڈھیروں چیزیں انچوئی پڑی تھی، مگر ان سب کی محبت کے آگے وہ بے بس تھا۔ اماں جی نے اس سے پوچھے بغیر سب سے اچھے کالج میں اس کا ایڈمیشن کروا دیا تھا، حالانکہ اس نے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ اب وہ کوئی کام کرے گا تاکہ ان پر بوجھ نہ بنے، مگر وہ کہاں سنتی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے BSc کے پیپرز ہو رہے تھے، ابھی 2 پریکٹیکل رہتے تھے کہ صبح وہ اماں جی کو ٹھیک ٹھاک گھر چھوڑ کر گیا تھا، مگر واپس آیا تو وہ ہسپتال میں تھی۔ فالج کا زبردست اٹیک ہوا تھا، ایک ٹانگ اور بازو پتھر کے ہو چکے تھے، زبان پر بھی اثر ہوا تھا۔ نعمان شاہ اور فرحان شاہ اگلے دن ہی آ پہنچے تھے۔ شہر کے بہترین ہسپتال میں داخل تھی وہ۔ 3 دن بعد ہی وہ انہیں گھر لے آئے تھے اور ایک ڈاکٹر اور نرس کا گھر کے لیے انتظام کر لیا تھا۔ 2 ہفتے بعد یکے بعد دیگرے دونوں بیٹے اور بہویں واپس لوٹ گئے تھے۔ اب ابرار کی باری تھی خدمت کرنے کی، اور پھر وہ ان کا سایہ بن گیا تھا۔ پریکٹیکل چھوڑ دیے تھے اس نے، اماں جی کی خدمت ہی اب اس کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی۔ وہ تیزی سے ٹھیک ہوتی جا رہی تھی، ابھی ان کی ٹانگ پر مکمل زور آنا شروع نہیں ہوا تھا، ایکسرسائز جاری تھی کہ ایک بار پھر دونوں شاہ بغیر اطلاع کے امریکہ سے آ گئے تھے۔ اماں جی کے بیڈ روم میں 2-3 گھنٹوں سے زیادہ بحث و مباحثہ ہوتا رہا تھا۔ پھر سب سے پہلے فرحان شاہ غصے میں لال پیلے ہوتے ہوئے باہر آئے تھے اور منی پلانٹ کے گملوں کے پاس کھڑے ابرار کو خشم کی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ چند منٹ بعد نعمان شاہ بھی انہی کی پیروی کرتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ اماں جی کی کھانسی کی آواز سن کر وہ اندر کی طرف دوڑا تھا، مگر انہیں بے آواز روتے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ان 7 سالوں میں اس نے کبھی ان کو اداس نہیں دیکھا تھا۔ کجا رونا؟ اماں جی کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں بیٹے، یہ دونوں بھائی لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں، محبت کو ترازو میں ڈال رہے ہیں، بے وطن ہو کر یہ بے مروت اور بد لحاظ ہو گئے ہیں، باپ کی محنت کی کمائی بیچنا چاہتے ہیں، وہ بھی اونے پونے داموں میں۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ پوچھو ان سے کیا کسر چھوڑی تھی میں نے ان کی تعلیم و تربیت میں، جو آج یہ دونوں مجھ سے ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ ابرار سنو بیٹا، ابھی وکیل آئے گا، تم جہاں وہ کہے دستخط کر دینا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ تمہیں نقصان ہی نہ پہنچا دیں، تم یہاں سے چلے جانا۔ جو گھر میں نے تمہارے لیے خریدا ہے اس کا سوائے وکیل صاحب کے اور میرے کسی تیسرے کو علم نہیں، تم وہاں چلے جانا، ضرورت کی ہر چیز تمہیں ملے گی۔ وہ بغیر رکے تیزی سے بولے جا رہی تھی۔ پلیز اماں جی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی خدمت کروں گا، اگرچہ سہولتیں نہ دے سکوں لیکن آپ کو وہ محبت اور توجہ ضرور دوں گا جو ایک بیٹا اپنی ماں کو دے سکتا ہے۔ ان کے دونوں ہاتھ نمناک آنکھوں سے لگائے وہ بولے گیا، بیگم صاحبہ، وکیل صاحب آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے آواز دے کر اطلاع دی اور وکیل صاحب کے سمجھانے بجھانے اور اماں جی کی درخواست پر اس نے مکان کی ملکیت کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ ابرار احمد، وکیل کے جاتے ہی انہوں نے پکارا، جی اماں جی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا، ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ آپ 100 وعدے لیں اماں جی۔ وہ ان کے لہجے کی بے چارگی پر سسک اٹھا۔ چند گھنٹوں میں وہ کیسے بکھر گئی تھی، نہ جانے ان کے لخت جگر ایسا کیا کہہ گئے تھے کہ وہ حوصلہ ہار بیٹھی تھی۔ تم یہاں سے سیدھا اپنے والدین کے پاس جانا، میری طرف سے معافی مانگنا ان سے، میں نے اپنی خود غرضی میں تمہیں ایک بار بھی گاؤں جانے کا نہیں کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میرا کوئی باپ؟ اس کی بات انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر نامکمل رہنے دی۔ پگلے ایسے نہیں کہتے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی چھاؤں نہیں، 100 عیب بھی اولاد میں ہوں گے تو ماں باپ کلیجے سے لگا لیں گے۔
انسان کی خوبی بھی تو یہی ہے، خون کی خو کبھی نہیں مرتی۔ کتے بلی کی طرح ماں باپ تھوڑی ہوتے ہیں کہ جہاں دل چاہا اپنے بچے پھینک دیے۔ تم ان سے معافی مانگ لینا، میں خود تجھے لے کر جاتی، مگر زندگی کی لکیر مٹتی جا رہی ہے تیزی سے۔ اپنے گھر میں لے آنا، میں جانتی ہوں تو کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے، تیرا باپ سلامت ہے۔ تو نے جب دربار سے گھر آ کر کہا تھا کہ تیرا باپ ستیلا ہے تو مجھے اسی وقت تیرے لہجے سے جھوٹ کی بو آ گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا تجھے اس قابل کروں گی کہ تو اپنے ماں باپ کے وہ سارے دکھ دور کر دے جنہوں نے تجھے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، مگر ہائی ری زندگی! ساری رات وہ ان کے سرانے سے لگا بیٹھا رہا۔ صبح نہ جانے کون سے پیر اس کی آنکھ لگی تھی اور اسی پیر اس کی اماں جی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ کسی خوف کے تحت اس کی آنکھ خود ہی کھل گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ اماں جی کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور فوراً ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ وہ اسے کڑی دھوپ میں اکیلا چھوڑ گئی ہیں۔ ابرار کو لگا تھا جیسے وہ یتیم ہو گیا ہو۔ چند لمحوں میں سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ ان کا کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ تھا، اور نعمان اور فرحان شاہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ رہے تھے۔ ماں کو بے اعتبار کر کے بھی مطمئن تھے۔ ماں کی تدفین سے زیادہ ان کی دلچسپی جائیداد کے بٹوارے میں تھی۔ وکیل صاحب کے بریف کیس کی طرف تھی کہ وہ کیا مسز شاہ کی وصیت نکالتے ہیں۔ ابرار 40ویں تک وہاں رکا تھا۔ اس سے اگلے دن ہی وہ اپنا ضروری سامان جو چند کتابوں اور کپڑوں کے جوڑوں پر مشتمل تھا لیے اپنے دوست علی کے پاس ہاسٹل چلا آیا تھا۔ اماں جی سے کیا وعدہ اس کے ساتھ ساتھ ہاسٹل شفٹ ہوا تھا کہ اپنے والدین سے ملنے ضرور جانا۔ چنانچہ چند دنوں بعد ہی وہ علی کے ساتھ گاؤں آ گیا تھا جسے 8 سال پہلے اس نے ایک خوف سے چھوڑ دیا تھا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر ان کے گھر میں کچھ بھی ویسا نہ تھا۔ اماں لوگ بالی کے گم ہونے کے چند ماہ بعد ہی وہ گاؤں چھوڑ کر سائیوال کے پاس کسی گاؤں میں چلے گئے تھے۔ گاؤں میں کسی کے پاس بھی ان کا اتا پتہ نہ تھا، صرف نجمہ کی ایک دوست کو پتہ تھا، مگر وہ بھی شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ 2 سال تک وہ یوں ہی مارا مارا پھرتا رہا تھا اپنے گھر والوں کی تلاش میں۔ نہ جانے کیا بیتی تھی ان پر، کہاں تھے وہ، یہ سب سوچ کر پریشان اٹھتا۔ پارٹ ٹائم ایک میگزین میں جاب کر لی تھی اور وہیں اخبار کے آفس میں ہی پڑھ کر وہ سو رہتا تھا۔ اس دوران اس نے یہ کام ضرور کیا تھا، اماں جی کے گھر جا کر نعمان شاہ اور فرحان شاہ کو اس گھر کے کاغذات دے کر آیا تھا جو اماں جی نے اس کے نام کروایا تھا۔ وہ اسے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا تھا اور پھر ان دونوں کا حق تھا اس پر۔ ابرار نے تو ان کے حصے کی ساری محبتیں اماں جی سے وصول کر لی تھیں اور یہی محبتوں کی جائیداد اس کے لیے بہت تھی۔ بے جان جائیداد بیکار تھی اس کے لیے۔ وہ اب اماں کے پاس اسی مٹی کے ساتھ جانا چاہتا تھا جس کے ساتھ لاہور گیا تھا۔ اس نے عیش و آرام کا خول اتار پھینکا تھا، پھر وہی چولا پہن لیا تھا جو اس کا اصلی تھا، اس کی پہچان تھا، اور اب اپنی پہچان وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ پورے 2 سال بعد اچانک دربار شریف پر ہی اسے خالہ کشور اماں کی وہ دوست نظر آئی تھیں جن کو ان کے ایڈریس کا پتہ تھا۔ 10 سال بعد وہ اپنی گمشدہ منزل پر پہنچا تھا۔ اس کی اماں سب کی بوا جی بن گئی تھیں۔ شاید انہیں الہام ہو گیا تھا کہ ان کا لخت جگر اماں جی کا درجہ کسی اور کو دے چکا تھا، اس لیے وہ اپنے پرائے سب کی بوا جی بن گئی تھیں۔ سفید چادر کے حالے میں لپٹا ان کا مقدس چہرہ اس کے سامنے تھا۔ بہت بدل گئی تھیں۔ لکڑی کا بڑا سا گیٹ کھولنے پر انہوں نے صرف ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا اور پھر پلٹ کر چل پڑی تھیں۔ کسی حوالے کی ضرورت نہ تھی پہچان کے لیے۔ بوا جی یہ آپ کا مہمان ہے، اسے اندر تو لے جائیں۔ وہ یقیناً ان کی ہمسائی تھی، اس نے پکار کر کہا تھا۔ اندر تو آ گیا ہے، آگے بھی آ جائے۔ عجیب ٹھنڈک تھی ان کے لہجے میں، ممتا کی تڑپ سو چکی تھی۔ وہ جو ان سے لپٹ کر 10 سال کے رکے ہوئے آنسو اور شکوے مٹانا چاہتا تھا، ہونٹ کاٹتا ہی رہ گیا۔ وہ تو کنویں کے پاس ہی پیاسا کھڑا تھا۔ یا اللہ میری ہتھیلی سے دکھ کی لکیریں کھرچ دے۔ دل ہی دل میں خدا سے مخاطب ہو کر وہ آگے بڑھتا گیا۔ بوا جی باقی سب کہاں ہیں؟ صحن میں پڑی چارپائی پر وہ جا بیٹھا۔ اماں کی جگہ بوا کہتے ہوئے دل رو اٹھا تھا۔ شہر گئے ہیں، مختصر ترین جواب شاید یہی تھا ان کے پاس، اور نفرت کا اظہار بھی۔ اور ابا جی؟ اب کے جواب کی بجائے وہ اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ بالی کا بیگ ابھی بھی گیٹ کے پاس پڑا تھا۔ یہاں آتے ہوئے جو آس وہ لگا بیٹھا تھا وہ پل میں مٹھی سے نکل گئی تھی۔ کتنی کڑی سزا ملی تھی اسے 10 سالہ خود ساختہ جلاوطنی کی۔ کیا شناخت کرواتا ماں کو؟ ماں بھی نہ کہہ سکتا تھا۔ کیسے ناشنا بن گئی تھی۔ یوں ہی اپنے ہاتھ سامنے پھیلائے وہ لکیروں میں الجھتا رہا۔ وہ سب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا جو شاید مقدر میں نہ تھا۔ وہ تو مہمان بھی نہ بن سکا تھا۔ گھاؤ دل پر خالی دامن لے کر واپس جاتے ہیں۔ کیا کیا خواب بنے تھے ہم نے جب اس شہر میں آئے تھے۔ چلنی کس نے دل کر ڈالا یہ کیوں کر بتلائے ہم، سمجھو سارے ہاتھ تھے اپنے سارے تیر پر آئے تھے۔ اسے آئے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا تھا، مگر ان سب کے درمیان کڑی لاتعلقی اور نفرت کی دیوار جوں کی توں تھی۔ ابو ذر اور عمر اسے بلانا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ البتہ بوا جی کی ممتا پر پڑی سرد مہری کی سل آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، اگرچہ وہ اس سے مخاطب نہ کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے یوں لگتا گویا سارا دن انہی سے باتیں کرتا ہو۔ وہ اس کی ضروریات کا خیال بھی رکھتی تھی، مگر لاتعلقی ظاہر کر کے کسی نے اس سے 10 سالوں کا حساب نہ مانگا تھا، کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہ ہوا تھا۔ اس کے من کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کہاں رہا، کس حال میں رہا، خود ان کے ساتھ کیا بیتی، سارے سوال جواب اس کے اندر ہی گڑے رہے تھے کیل بن کر۔ اس سے زیادہ تو اس گھر کی بے جان چیزوں کی اہمیت تھی جنہیں سارا دن بوا جی
دھوپ سے چھاؤں اور چھاؤں سے دھوپ میں کرتی رہتی تھی۔ اس سے لاکھ درجے بہتر تو وہ ہمسائیاں تھیں جو سارا دن بوا جی سے کوئی نہ کوئی مشورہ لینے آتی رہتی تھیں۔ وہ بچے بچیاں بھی بالی سے زیادہ خوش قسمت تھے جو صبح شام بوا جی سے سپارہ پڑھنے آتے تھے۔ ان سب کے لیے بوا جی کے پاس وقت بھی تھا اور شفقت و محبت بھی، اور اس ہرمن نصیب کے لیے ایک گھڑی نہ تھی، ایک لمحہ نہ تھا۔ وہ حیرانی سے چادر میں لپٹے بوا جی کے مقدس وجود کو ادھر ادھر آتے جاتے دیکھتا رہا اور ان میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا، جس کے پاس اپنے لخت جگر پہلی اولاد کی طرف مسکرا کر دیکھنے کی فرصت بھی نہ تھی۔ یہ وہ اماں تو ہرگز نہ تھی جو بغیر جرم کے اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھی، کبھی اسے پیار سے بلاتی نہ تھی۔ اب تو وہ سراپا محبت بنی ہوئی تھی، اپنے پرائے سب کو گلے سے لگاتی تھی، مگر وہ تو اب بھی کئی سال گزرنے کے بعد بھی صدیوں کی نفرت تلے دبا کھڑا تھا۔ وہ ابھی بھی ان کے لیے قابل نفرت تھا۔ شاید ان سب کے رویوں کا زہر اس کے وجود کو سن کرتا جا رہا تھا، اس لیے اس نے بے مراد ہی لوٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہ وہ ظالموں میں شمار ہوا تھا اور نہ ہی مظلوموں میں، اس لیے پلٹنا ہی اس کی قسمت میں تھا۔ رات کو اس نے دھواں ہوتی آنکھوں سے بوا جی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنی چاہی تھی کہ سفر کی کچھ تو اذیت کم کر سکے، مگر ادھر ہنوز سینہ برف بنا تھا۔ ایک لفظ کہے بغیر انہوں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے اور پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ بالی نے صبح کی بجائے اسی پل دوسری بار رویوں کے افریط کے خوف سے وہ دہلیز پار کر لی۔ رات کے اس پہر گاؤں کی ناپختہ سڑک پر بے مراد آنسو بہاتا وہ چلتا رہا تھا، نہ کوئی اسے روکنے آیا تھا، نہ کوئی موڑنے۔ اب کہ پھر ہمراہی میں سیاہ سڑک تھی۔ لاہور آ کر اس نے دوبارہ ملازمت شروع کر لی تھی۔ اب وہ گاؤں کی خبر رکھتا تھا۔ اسی گاؤں کے اسکول کا ماسٹر بالی کے دوست علی کا کزن تھا، وہ اسے باخبر رکھتا۔ گاؤں سے واپسی کے کچھ دنوں بعد ہی بوا جی کے گھر چوری ہو گئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود نہ جا سکا تھا، کیونکہ ماسٹر حنیف سے اسے بتایا تھا کہ عمر اور ابو ذر کا خیال ہے کہ یہ چوری ان کے بھائی بالی نے کروائی ہے۔ نفرت کی یہ انتہا تھی کہ وہ اسے چوری میں ملوث کیے ہوئے تھے۔ اس کا دل پارا پارا ہو گیا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ اب وہاں نہیں جائے گا، مگر چند ماہ بعد ماسٹر نے اسے بوا جی کی علالت کی خبر دی تھی، اس لیے پہلی فرصت میں سارے گلے شکوے مٹائے وہ گاؤں کی طرف چلا تھا، جہاں ابو ذر اور عمر کی نفرت کے پودے تناور درخت بن چکے تھے جو اسے دیکھتے ہی آگ اگلنے لگتے تھے۔ مگر اب وہ زیادہ باحوصلہ تھا۔ یہ ہے میری داستان علم، جو تمہارے لیے بھی شاید ناقابل یقین ہوگی۔ دکھ سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کس کس لمحے کی داستان سناؤں؟ میں تو وہ بدقسمت ہوں کہ باپ سے نفرت ہونے کے باوجود نفرت نہ کر سکا۔ ان کی موت پر بہانے کے لیے میرے پاس آنسو بھی نہیں بچے، اور پھر کس کے گلے لگ کر روؤں، کس سے دکھ شیئر کروں؟ کوئی بھی تو میرا نہیں۔ یہاں ایک ماں نے جنم دے کر دھتکارا اور ایک نے محبت دے کر تنہا چھوڑ دیا۔ بالی تم تنہا نہیں ہو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور پھر یہ سب لوگ تمہارے اپنے ہیں۔ انہیں خود ہی اپنے رویوں کی بدصورتی کا احساس ہوگا۔ تم اپنے دل کے شیشے میں بال نہ آنے دینا، یہ سب خود تمہارے پاس دوڑے آئیں گے۔ کبھی بھی نہیں۔ مجھے بہلاؤ مت جھوٹی تسلیوں سے۔ اس کے سمجھانے پر وہ مایوسی سے بولا تھا، یہ سچ ہے، بوا جی تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ اماں سے اکثر تمہارا ذکر کرتی رہتی تھی اور ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ دعا کیا کرو وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ طوبیٰ کی بات پر وہ بے اعتباری سے دیکھتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے گھر چلی آئی کہ اماں اور بوا جی ابھی تک میلاد سے نہ لوٹی تھیں اور اسے ابا کے لیے روٹی پکانی تھی۔ صبح صبح وہ لاہور آ گیا تھا۔ علی سے مل کر اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اخبار والے اسے دوبارہ رکھنے پر تیار نہ تھے، کیونکہ وہ 2 مرتبہ بغیر اطلاع کے لمبی چھٹیاں کر چکا تھا۔ بالی نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ طوبیٰ کو کام کر کے بھی دکھا دے گا، اور اس کا یہ خیال بھی غلط ثابت کر دے گا کہ اس کی ملازمت کرنے سے وہ لوگ خوش ہوں گے۔ بالی کو زیادہ خواری نہ اٹھانا پڑی تھی۔ علی کے توسط سے ہی اسے اس مشہور معروف کمپنی میں جاب مل گئی تھی، اور چونکہ اسے ایریا بھی وہی ملا تھا جس طرف ان کا گاؤں تھا، اس لیے رہائش وغیرہ کا بھی مسئلہ نہ تھا۔ وہ سہولت سے روزانہ گاؤں سے شہر آ جا سکتا تھا۔ تنخواہ بھی پرکشش تھی، اس لیے بالی نے جوائن کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ جاب کی وجہ سے اب وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل آتا تھا۔ صرف پہلے دن ہی اسے بوا جی کو بتانا پڑا کہ وہ صبح اتنے بجے جایا کرے گا۔ اگلے دن سے اسے اٹھنے پر ہر چیز تیار ملتی تھی، ناشتے سے لے کر نہانے کے لیے گرم کیا ہوا پانی بھی۔ بغیر کوئی بات کیے وہ خاموشی سے چولہے کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرتا جاتا۔ بوا جی تسبیح لیے وہیں پر اس کے پاس بیٹھی رہتی تھی۔ دھیرے سے سلام کرتا وہ باہر نکل جاتا تھا، اور پھر رات گئے گاؤں آنے والے آخری بس میں لوٹتا تھا۔ اب طوبیٰ سے بھی کم ملاقات ہوتی تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا، ہر صبح کے آغاز اور شام کے اختتام پر۔ رات اماں ابا یہی سمجھے تھے کہ وہ سو رہی ہے، مگر وہ جاگ رہی تھی، اور اس نے اماں کی ساری بات سن لی تھی کہ بوا جی چاہتی ہیں کہ عید سے پہلے پہلے طوبیٰ اور ابو ذر کی بات طے کر دیں۔ ابا جی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سارے گاؤں میں ابو ذر جیسا شریف پڑھا لکھا اور کماؤ لڑکا کوئی نہیں تھا۔ سارے اسے شہری بابو کہتے تھے۔ کئی لڑکیوں کا وہ آئیڈیل تھا۔ طوبیٰ کی کئی سہیلیاں اس پر مرتی تھیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ بوا جی کا بیٹا تھا، اور بوا جی جن کو سارا گاؤں سر آنکھوں پر بٹھاتا تھا، سارے گاؤں کی بچیاں ان سے سپارہ پڑھنے آتی تھیں۔ سلائی کڑھائی سیکھنے سارا دن گاؤں کی عورتیں آتی رہتی
رہتی تھی۔ خواتین کو کام سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھاتی بھی رہتی تھی۔ کامیاب زندگی گزارنے کے گر، شوہر کو اپنا گرویدہ بنانے کے طریقے، بچوں کی تربیت کے اصول، ساس نندوں کے حسن سلوک کے قصے، یہ سب وہ باتیں تھیں جن کی بدولت بے شمار گھرانوں میں امن و سکون رائج ہو گیا تھا۔ چک چک بند ہو چکی تھی۔ اسی وجہ سے عورتیں تو ایک طرف، مرد حضرات بھی بوا جی کے گرویدہ تھے۔ بوا جی کی اولاد بھی ان لوگوں کو بے حد محترم اور عزیز تھی، اور بے شمار ماؤں کی یہ دبی دبی خواہش تھی کہ ان کی بیٹیاں بوا جی کی بہو بنیں۔ کچھ لوگ تو بہانوں سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر چکے تھے، لیکن بوا جی نے یہ فیصلہ اپنے بچوں پر چھوڑا ہوا تھا کہ وہ جس سے اور جہاں چاہیں گے وہاں شادیاں کریں گے۔ ابو ذر شروع سے طوبیٰ کی طرف مائل تھا، اور بوا جی سے یہ بات ڈھکی چھپی نہ تھی۔ انہیں بھی طوبیٰ بہت پسند تھی۔ ہنستی مسکراتی وہ ان کے سامنے ہی بڑی ہوئی تھی۔ اس کی عادات و اطوار سے وہ اس کی ماں سے زیادہ واقف تھیں۔ دن کا زیادہ تر وقت وہ ان کے پاس ہی گزارتی تھی، رونق لگائی رکھتی تھی، اور بوا جی کی بھی خواہش تھی کہ ان کے در و دیوار کی سوگواریات ختم ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آنگن میں خوشیاں اور قہقہے آ جائیں۔ اس لیے ابو ذر کی رضامندی لیتے ہی انہوں نے طوبیٰ کے اماں ابا سے بات کی تھی اس کے رشتے کے لیے۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہوتی تو وہ یقیناً رشک کرتی ابو ذر کے ساتھ، پر لیکن سب کچھ بدل گیا تھا۔ دل باغی ہو چکا تھا۔ وہی ابو ذر جس کے ساتھ کھیلتے اس نے بچپن گزارا تھا، جس کی ڈانٹ کھا کھا کر وہ میٹرک تک پڑھتی آئی تھی، اور جسے دیکھنا اور دیکھتے رہنا کبھی اس سے اچھا لگتا تھا، اب جانے کیوں ویسا اچھا نہیں لگتا تھا۔ دل کیا باغی ہوا تھا، اس کے احساسات و خیالات سب کچھ بدل گئے تھے۔ ان سب تبدیلیوں کا محرک کیا تھا وہ انجان نہ تھی اس سے، مگر ابھی خود سے بھی اظہار کرنے سے گھبراتی تھی۔ ابھی اسے وقت چاہیے تھا اپنے جذبوں کو باثمر ہوتے دیکھنے کے لیے۔ اماں کو صبح منع کر دوں گی، بوا جی سے معذرت کر لیں۔ رات وہ تہیہ کر کے سوئی تھی، اور پھر صبح جب اماں اور وہ سارے کام نپٹا کر دھوپ میں چارپائی پر آ کر بیٹھیں تو اس نے ڈرتے ڈرتے اماں سے کہہ ہی دیا، اماں آپ بوا جی کو انکار کر دیں، مجھے ابو ذر اچھا نہیں لگتا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، پھر جو اسے بے باؤ کی سننی پڑی وہ ایک لمبی داستان تھی۔ خوب لعن طعن کرنے اور اس کی بے حیائی، انکار کرنے بے حیائی تھا امی کی نظر میں، پر لمبا لیکچر دینے کے بعد وہ اسے نرمی سے سمجھانے بیٹھ گئی، مگر اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی تھی۔ وہ من میں جو ٹھانے بیٹھی تھی وہ اس سے یکسر لاعلم تھی۔ اسکول سے واپسی کے بعد اماں نے ابا کو بتانے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ کیا کرتے، اماں کی حکومت تھی، انہوں نے دو چار ہنکارے بھرے اور پھر یہ کہہ کر بات ختم کر دی، بھلے لوکے تو ماں ہے، اس کو سمجھا لے اگر سمجھتی ہے تو، نہیں تو جواب دے دے بوا جی کو۔ ایسے ہی جواب دے دوں، وہ تنک کر بولی، کم عقل ہے یہ، 10 جماعتیں کیا پڑھ گئی ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر ابو ذر جیسا ہیرا پسند نہیں تو پھر کیا خاک اس کو پسند آئے گا، نہ لمبا چوڑا خاندان، نہ کوئی نند، ایک بوا جی کی ذات جو رحمت ہی ہے اس گھر میں، یا پھر عمر اور بالی بھی سمجھو نہ ہونے کے برابر، موجود ہے گھر پر تو زیادہ سے زیادہ 4-8 دن، اور نہیں تو 10-10 سال غائب، عیش کرے گی عیش، ایک دیوار ادھر ہی تو جائے گی رخصت ہو کر، ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ بیٹی کی خوشائند روشن مستقبل کی چمک ان کے آنکھوں میں آن بسی تھی، اور پھر ان کی تو تھی وہ ایک ہی، ان کی زندگی کی ضمانت گویا اسی کی ذات تھی۔ اسے مجھ سے کیا عناد ہے، مجھے کیا خبر، وہ جو تسمہ پا میرے دوش غم پہ سوار ہے، مرے ہوتے جو تیرے شہر دل پہ ہے حکمراں، ذرا میں بھی دیکھوں وہ کون راج کمار ہے۔ باری باری سب لوگ اسے سمجھا کر تھک گئے تھے، بوا جی تک بھی اس کے انکار کی خبر پہنچ گئی تھی۔ طوبیٰ دل ہی دل میں ان سے شرمندہ بھی تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ اماں ابا جی دونوں نرمی سے سختی سے ہر طریقے آزما چکے تھے، مگر اس کے پہلے دن کے جواب میں کوئی رتی برابر بھی رد و بدل نہیں ہوا تھا۔ عمر نے کئی روز مسلسل اس کا سر کھایا تھا اسے منانے کے لیے، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ بوا جی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، وہ اسی طرح اس کے ساتھ محبت سے پیش آ رہی تھی، البتہ عمر کا رویہ اب اکھڑا اکھڑا سا تھا، اور طوبیٰ کو اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ ابو ذر کو عمر فون پر اطلاع دے چکا تھا، اور وہ پہلی فرصت میں چھٹی لے کر چلا آیا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا عمر کی بات پر۔ ابا جی مغرب کی نماز پڑھنے مسجد گئے ہوئے تھے، اور اماں بوا جی کی طرف گئی ہوئی تھی، جب ہلکی سی کنڈی کھڑکا کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ کوئلے مٹی کی بنی انگیٹھی میں ڈال رہی تھی، جب وہ سیدھا وہیں چلا آیا۔ اس کی آمد کی اطلاع تو اسے دیوار پار سے اس کی آواز سن کر ہی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی اس کے آنے پر انجان بن گئی۔ کب آئے؟ اس کے سلام کا جواب دے کر طوبیٰ نے پوچھا، اور پیٹھی اس کی طرف بڑھائی تو وہ وہیں انگیٹھی کے پاس بیٹھ گیا۔ دوپہر کو آیا تھا، یہ تمہارا داخلہ فارم لایا تھا ایف اے کے لیے، سوچا خود پکڑا دوں، رات کو چاچا جی سے پر کروا لینا، میں شہر جا کر جمع کروا دوں گا۔ ابو ذر نے پینٹ کی جیب سے فارم نکال کر اسے دیا، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ کیوں؟
اس کے بددلی سے کہنے پر وہ چونکا۔ اماں پہلے ہی نہیں بخشتی، ان کا خیال ہے میٹرک کرنے سے ہی میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، ایف اے کر کے تو یقیناً میرے ہوش و حواس بالکل ختم ہو جائیں گے۔ وہ استہزائیہ ہنسی۔ بات تو خالہ نے 100% صحیح کہی ہے۔ ابو ذر کو بات کرنے کا موقع مل گیا تھا، ورنہ جب سے آیا تھا یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے اور اس سے انکار کی وجہ پوچھے۔ کیا صحیح ہے یہ بات؟ وہ چڑ اٹھی۔ تمہیں رشتوں کی پہچان بھول گئی ہے شاید، اسی لیے تو اتنے پرخلوص لوگوں کی محبتیں ٹھکرا رہی ہو اور ان سب کا مان توڑ رہی ہو۔ میں نے کسی کا مان نہیں توڑا اور نہ محبتوں کو ٹھکرایا ہے، بلکہ مجھے تو اب رشتوں کی درست پہچان ہوئی ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے ابو ذر، اب تک میں نے پایا ہی ہے بے پناہ محبتیں، خلوص، اماں ابا کی، بوا جی کی، عمر کی، دوستوں کی محبت، چاہت دیا میں نے کبھی بھی کچھ نہیں کسی کو بھی، ہمیشہ نفع سوچا ہے۔ اب میں خسارہ چاہتی ہوں۔ اب تک میں میلہ ہی دیکھتی رہی ہوں، مگر اب میں بھی میلے میں موجود خوشیوں کا مرکز بننا چاہتی ہوں۔ وہ کسی اور ہی دھن میں تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ وجہ بتانا پسند کرو گی؟ ٹھہرے لہجے میں اس نے پوچھا۔ ایک آس تھی دل کے اندر، ایک امید چھپی ہوئی تھی کہ شاید ابھی وہ کھلکھلا کر ہنسے گی اور پھر اس کا مذاق اڑائے گی اور کہے گی وہ تو سب کو تنگ کر رہی تھی۔ اس نے مذاق کیا تھا ان کے ساتھ، مگر وہ سنجیدہ تھی۔ انکار کی وجہ میں ہر بندے کو بتا چکی ہوں، پلیز بوا جی سے پوچھ لینا۔ اس کی آس گمان مان سارا اس نے پل میں توڑ دیا تھا۔ خالہ نے اسے جان بوجھ کر بھیجا تھا گھر کہ شاید باہم گفتگو سے ہی ابو ذر سے مل کر ہی وہ اپنا فیصلہ بدل لے گی، مگر یہاں تو وہ ساری بساطی الٹا چکی تھی۔ اچھا میں چلتا ہوں، دھواں دھواں چہرہ لیے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو میں چائے بنا رہی ہوں۔ اماں کو علم ہو گیا ہے کہ اتنی دیر میں چائے بھی نہیں پلائی تو یقیناً وہ میری چترول کر دیں گی۔ اس نے مسکرا کر ماحول کی کشیدگی دور کرنا چاہی۔ بیٹھ جاؤ ابو ذر، اماں تو بہت ہی سیدھی نکلی ہیں، ان کا کیا خیال ہے تمہیں یوں بیچ کر وہ میرا فیصلہ بدلوا لیں گی؟ کبھی نہیں، تم بہت اچھے انسان ہو، ہزاروں لڑکیوں کا آئیڈیل ہو، مگر جس کی آئیڈیل میں بننا چاہتی ہوں وہ کسی کا آئیڈیل نہیں۔ بس یوں سمجھو، ابھی تو میں نے شعلوں میں ہاتھ ڈالا ہے، ابھی تو جلنے کا مزہ لینا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی بات تھی کہ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ کون ہے وہ شخص؟ ملواؤں گی تم سے بہت جلد، میری نظر سے دیکھو گے تو تمہیں بھی اس سے محبت ہو جائے گی۔ اس شخص کے لیے اس کی آنکھوں کی بڑھتی جوت دیکھ کر اس سے مزید وہاں کھڑے ہونا دوبار ہو گیا تھا۔ سر جھکائے بغیر چائے پیے وہ مایوسیوں کا جال لیے اپنے گھر چلا آیا اور پھر اگلی صبح منہ اندھیرے ہی واپس شہر چلا گیا۔ طوبیٰ بیٹا تم چوڑیاں کیوں نہیں پہنتی؟ وہ بوا جی کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھی کہ اچانک انہوں نے اس کی خالی کلائی پکڑ لی۔ مجھے ان کی چھن چھن اچھی نہیں لگتی، ویسے بھی گاؤں میں اچھی چوڑیاں تو ملتی نہیں، اس نے وجہ بتائی۔ اپنے جوتے پالش کرتے بالی نے صرف ایک نظر اس کی دودھیا کلائی پر ڈالی تھی اور پھر سے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ بالی تو شہر جا رہا ہے نا، آتے ہوئے طوبیٰ کے لیے رنگ برنگی چوڑیاں ضرور لانا۔ یاد ہی نہیں رہا اور نہ ہی کبھی غور کیا تھا اس کی خالی کلائیوں پر، ورنہ ابو ذر تو آتا جاتا رہتا ہے شہر، اسے کہہ دیتی۔ اس کی تو پسند بھی بہت اچھی اور کھری ہوتی ہے، جانے کیا سوچ کر انہوں نے بالی سے کہا تھا۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ لو چوڑیاں۔ اگلے دن سبز کاغذ میں لپٹی چوڑیاں اس کے سامنے تھی۔ وہ اب بہت کم اس کو مخاطب کرتا تھا، طوبیٰ جانتی تھی وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتا تھا۔ اوہ کتنی خوبصورت ہیں۔ کاغذ ہٹا کر اس نے کانچ کی رنگ برنگی چوڑیوں کو دیکھ کر خوشی سے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گلابی گلابی چہرے پر نظر جما بیٹھا۔ چوڑیوں کے ساتوں رنگوں کی دھنک گویا اس کے چہرے پر تھی۔ بالی نے ایک عمر لاہور جیسے روشنیوں اور حسینوں کے شہر میں گزاری تھی، مگر اتنی خوبصورتی نہ دیکھی تھی جتنی اس سمے گاؤں کی اس بے ریا سی طوبیٰ کے چہرے پر تھی۔ شکریہ بالی، وہ اس کا یوں دیکھنا نوٹ کر چکی تھی مگر لاتعلق بن گئی، وہ بھی نظر چرا چکا تھا۔ دیکھے بوا جی، بالی کتنی زبردست چوڑیاں لایا ہے میرے لیے۔ آخری الفاظ پر اس نے قدرے شرارت سے اسے دیکھا جو اب رخ پھیرے کھڑا تھا۔ مجھے دکھائی تھی اس نے، میں نے کہا خود ہی دو، کوئی پردہ تھوڑی ہے، جیسا عمر بھائی ہے اس کا ویسے ہی تم بھی ہو۔ بوا جی سادگی سے بولیں۔ اوہ تو اس لیے خود چوڑیاں عنایت کی گئی ہیں؟ بوا جی کی موجودگی کا خیال کر کے وہ ضبط کر گئی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا ابھی چوڑیاں زمین پر دے مارے۔ غصے کی لہر سر سے پاؤں تک گئی تھی۔ اس کے تنے تنے چہرے کو دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ بے خبر تھی بوا جی چادر پر پھول بنانے میں مصروف تھیں۔ وہ بے دلی سے چلی آئی اور پھر سارا دن وہ اسی موقع کی تلاش میں رہی کہ کب وہ اکیلا نظر آئے اور کب چوڑیاں اس کے سامنے پھینک دے۔ شام کو اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ سالن دینے کے بہانے وہ آئی تھی، دیوار سے جھانک کر تسلی کر چکی تھی کہ بوا جی نماز پڑھنے میں اندر مشغول تھیں۔ یہ لو اپنی چوڑیاں، مجھے نہیں چاہیے ہمدردی اور سفارش کے بدلے میں۔ پھینکنے کا ارادہ ترک کر کے طوبیٰ نے چارپائی پر اس کے سامنے دھیرے سے رکھ دیں اور پلٹی۔ سنو طوبیٰ رکو تو، بالی نے اسے پکارا، لیکن وہ غصے سے بغیر رکے چلی آئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو تنم خان کہیں کا، اس کے لیے میں نے سب سے لڑائی مول لی ہوئی ہے، سب کا دل توڑا ہے، مگر یہ ہے کہ وہ کرتا ہی جا رہا ہے۔ عمر ابو ذر، بوا جی کس کس سے اس کے لیے بحث نہیں کی، کتنی مشکل سے اماں ابا کو ابو ذر سے منگنی کرنے سے روکا ہے، مگر ایک یہ ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں، سمجھتا نہیں پتھر کہیں کا۔ گھر آ کر وہ کافی دیر اسے برا بھلا کہتی رہی۔ غصہ قدرے ٹھنڈا ہوا تو چپ ہوئی۔ میں اپنے گھر میں ہوں
گھر سے گئے ہوں کی طرح میرے ہی سامنے ہوتا ہے تذکرہ میرا۔ عداوتوں نے مجھے اعتماد بخشا ہے، محبتوں نے تو کاٹا ہے راستہ میرا۔ وہ مولوی صاحب کو روٹی دینے کے لیے گھر سے نکلی ہی تھی کہ خالہ سیما کا اصغر بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا۔ باجی طوبیٰ، راشد اور عمر کی لڑائی ہو گئی ہے، بھوआ جی کہاں ہیں؟ انہیں بتا دیں۔ جلدی سے بتا کر وہ پھر بھاگ گیا۔ انہی قدموں وہ پلٹ آئی اور بھوआ جی کو بتا دیا۔ ٹھہریں بھوआ جی، اماں کو ساتھ لے کر جائیں، میں بھیجتی ہوں۔ انہیں پریشانی میں جاتا دیکھ کر وہ تیزی سے اپنے گھر گئی۔ ابا جی بھی مسجد سے آ چکے تھے، وہ بھی ساتھ ہی چل پڑے۔ ان تینوں کو گئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، کوئی بھی واپس نہ آیا تھا۔ اپنے گھر کا دروازہ باہر سے بند کر کے وہ بھوआ جی کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ جتنی دعائیں تھیں جلدی جلدی پڑھنے لگی۔ ساتھ والوں کے احمد کو بھیجا تھا، وہ بھی واپس نہ آیا تھا۔ اب اس کی امی جانے کے لیے آئی ہی تھی کہ انہیں لوگوں کا ہجوم آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر گویا اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے عمر کو چارپائی پر اٹھایا ہوا تھا، دو لوگوں نے بالی کو سہارا دیا ہوا تھا جس کے ماتھے پر چوٹ کا گہرا نشان نظر آ رہا تھا، کپڑوں پر بھی جا بجا خون لگا ہوا تھا۔ کتنا سمجھاتی تھی بھوआ جی عمر کو کہ راشد سے دوستی ترک کر دو، وہ اچھا لڑکا نہیں، مگر وہ کسی کی بھی نہیں سنتا تھا۔ کئی بار طوبیٰ کے ابا جی نے بھی بھوआ جی کے کہنے پر اسے سمجھایا تھا، مگر وہ نہیں رکا تھا۔ اور آج کیا نتیجہ نکلا تھا اس خود سری کا؟ اماں سے اسے پتہ چلا تھا کہ ذرا سے مذاق سے بات بڑھی تھی۔ راشد نے اور اس کے دوستوں نے عمر کو مارنا شروع کر دیا۔ بالی اتفاقاً اسی بازار میں کھڑا تھا، کسی نے اسے خبر کر دی، وہ بھی وہاں جا پہنچا۔ راشد کی اور اس کے دوستوں کی خوب ٹھکائی کی تھی اس نے، مگر وہ لوگ عمر کو کافی زخمی کر چکے تھے۔ والی کے مضبوط ڈیل ڈول کے آگے ان کی ایک نہ چلی تھی، اور پھر لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے، اس لیے لڑائی رک گئی۔ قصور سارا راشد کا تھا۔ گاؤں کے چودھری نے راشد کی ماں کو اور بھائی کو بلایا تھا اور خوب ان کی خبر لی تھی۔ عمر کے دوست نے ابو ذر کو فون کر دیا تھا، وہ پریشانی میں چل پڑا تھا۔ رات گئے گھر پہنچا تھا اور سارا ماجرا سن کر سخت غصے میں تھا۔ سب نے اسے سمجھایا تھا اور پرچہ کٹوانے سے منع کیا تھا، کیونکہ اگر راشد کے خلاف پرچہ کٹوایا جاتا تو دشمنی کی بنیاد پڑ جانی تھی۔ اور پھر اس کے گھر والے خود چودھری کی موجودگی میں بھوआ جی سے اور عمر سے معافی مانگ چکے، اسی لیے معاملہ رفع دفع کروا دیا گیا۔ ابو ذر بڑی مشکل سے قابو میں آیا تھا۔ عمر کی ٹانگ کا فریکچر ہو گیا تھا، اس لیے وہ مکمل چارپائی پر پڑا تھا۔ بالی البتہ اگلے دن سے ہی شہر کام پر جانا شروع ہو گیا تھا۔ سب نے روکا تھا کہ آرام کر لو 2 دن، مگر وہ نہ مانا تھا۔ عمر کی عیادت کو آنے والوں کا سارا دن تانتا بندہ رہتا تھا۔ ایسے میں کسی کے لیے چائے بنانے، کسی کو کھانا دینے کے لیے وہ بھوआ جی کے ساتھ پوری مدد کرواتی تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ ادھر آ جاتی تھی اور پھر کافی رات ڈھلے اپنے گھر آتی تھی۔ رات کو اماں اور ابا جی بھی کافی دیر بیٹھے رہتے تھے۔ بھوआ جی کو بہت فخر تھا ایسے ہمسایوں پر جو اس کے اس مہجاز سے بھی بڑھ کر تھے، جو سعودی عرب جا کر پلٹ کر نہ آیا تھا، اور نہ ہی کبھی اس نے مڑ کر بہن کی خیریت پوچھی تھی کہ وہ کس حال میں تھی۔ ابو ذر 3 دن گزار کر چلا گیا تھا۔ طوبیٰ کو مخاطب کرنے سے اس نے حتی المکان گریز کیا تھا، البتہ بالی کا اس مرتبہ بے حد خیال رکھا تھا۔ یہ وہی بالی تھا جسے بلانے کے، جس سے بات کرنے کے وہ اور عمر روادار نہ تھے۔ اب اسی بالی نے عمر کے لیے خود کو خطرے میں ڈال دیا تو ان دونوں کی آنکھوں سے نفرت کی پٹی اتر گئی تھی۔ اماں سے جب کبھی طوبیٰ ان بھائیوں کے درمیان کی نفرت کی بات کرتی تھی تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، ایک نہ ایک دن ضرور خون جوش مارے گا۔ ایسا ہو چکا تھا، اور اب جب کہ عمر اور ابو ذر شرمندہ تھے اور بالی سے معذرت کرنا چاہتے تھے، اپنی غلط فہمیوں کی معافی مانگنا چاہتے تھے، تو وہ ان سے بات کرنے کا روادار نہ تھا۔ اب وہ متنفر تھا اور سخت قبیضہ تھا ان سب سے۔ صبح منہ اندھیرے شہر چلا جاتا تھا اور شام کو دیر سے آتا تھا۔ حالانکہ طوبیٰ اور بھوआ جی کو علم تھا کہ وہاں سے اسے جلد چھٹی ہوتی ہے، مگر وہ جان بوجھ کر لیٹ آتا تھا تاکہ ان سب کا سامنا نہ کرے۔ آتے ہی کھانا کھا کر لیٹ جاتا تھا۔ عجیب فرار اپنایا تھا اس نے۔ بھوआ جی پہلے بھی بے بس تھی اس کے معاملے میں، اور اب تو بالکل ہی ہمت چھوڑے ہوئی تھیں۔ وہ کس طرح اسے کہتی کہ بھائیوں کو معاف کر دو، ان کو گلے لگا لو۔ یہ وہی تو تھے جنہوں نے ذرا سے شک پر اسے بے دردی سے مارا تھا، اور اس نے چپ چاپ مار سہ لی تھی۔ اگر چاہتا تو اس وقت ان سے سارے حساب چکا سکتا تھا، مگر وہ بہت اعلیٰ ظرف کا مالک تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو خود اسے آج سے 25 سال پہلے کھو چکی تھی اپنے ہاتھوں، جب اپنے ہاتھوں سے وہ اس کے معصوم رخساروں پر تمانچے برساتی تھی، اس 3-4 سالہ بچے کے جسم پر مار مار کر نشان ڈال دیتی تھی۔ اس کے باپ کی دی گئی تمام اذیتوں کا بدلہ وہ اس معصوم سے لیتی تھی۔ اس کی ساری معصومیت، بچپن کی شرارتیں انہوں نے چھین لی تھیں۔ صرف نفرت ہی دی تھی اسے، نفرت، اور وہ بھی بے تحاشا نفرت، حقارت۔ اس ننھے وجود کو بیزاری اور حقارت کا درس ان کا دیا ہوا تھا۔ اب کیسے اس کے وجود سے وہ محبت کشید کر سکتی تھی؟ جو بویا جاتا ہے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ نفرت بو کر محبت کبھی بھی اگائی نہیں جا سکتی۔ پھر وہ کیسے تگ و دو کرتی؟ ان چند دنوں میں ان کی ہتھیلیوں پر مزید زخم ہو گئے تھے، پیشانی کی لکیریں بڑھ گئی تھیں۔ اگر طوبیٰ کی ذات نہ ہوتی تو یقیناً وہ بھی چارپائی سے لگ چکی ہوتی۔ عمر کو دوائی کب دینی ہے، کتنے بجے دودھ کا گلاس دینا ہے، بالی کے آنے پر اسے کھانا نکال کر دینا ہے، عمر کی بستر کی چادر بدلنی ہے، ان سب چیزوں کا وہ دھیان رکھتی تھی۔ اور ان سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ وہ ایک شخص، بھوआ جی کی بے چینی اور پریشانی وہ جانتی تھی،
عمر کے معذرت کے الفاظ اس کے منہ پر دھرے تھے۔ ابو ذر کی شرمندگی جوں کی توں تھی، اس پر کوئی اثر نہ تھا۔ بے حسی کی چادر اس نے بڑی مضبوطی سے اوڑھ لی تھی، لیکن توبہ مسلسل اس چادر کو ہٹانے کے در پہ تھی۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے گھر سے گئے ہوئے، بتا کر بھی نہیں گیا تھا کہ کہاں گیا ہے۔ بوا جی کو تو بس اتنا علم تھا کہ کسی کمپنی میں سیلز آفیسر تھا، کون سی کمپنی تھی اور کہاں تھی اس سے وہ یکسر لاعلم تھی۔ پریشانی سے ان کا برا حال تھا، شام ہوتے ہی نظریں دروازے کی طرف لگا دیتی تھیں، مگر اندھیرا بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مایوسی بھی بڑھ جاتی۔ توبہ زبردستی ان کو سخت سردی میں صحن سے اٹھا کر اندر لے جاتی اور جان بوجھ کر ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو کرنے لگتی۔ بوا جی دروازہ بند کر لے نماز پڑھ کے صحن میں کھڑے ہو کر اس نے آواز دی، پلٹی تھی کہ ساکت رہ گئی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اجنبی بنا، یوں جیسے ناشنا ہو۔ کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ بتانا نہیں تھا، نہ کوئی اطلاع نہ خبر۔ پتہ ہے سب لوگ کتنے پریشان تھے۔ بوا جی نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے اپنا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کوئی پریشان نہیں ہوتا کسی کے لیے، سب ڈرامے ہیں۔ میں مر بھی جاؤں تو بھی یہ پریشان نہ ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا سمجھی تم؟ اتنی بے حسی، نفرت اور خیریت تھی اس کے لہجے میں کہ وہ ضبط کے باوجود سسک اٹھی۔ میں تو سمجھتی تھی ابو ذر اور عمر ہی پتھر دل ہے، تم تو ان سے بھی زیادہ سنگ دل ہو، رشتوں کو ترازو میں تولنا شروع ہو گئے ہو۔ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا سوائے گھاٹے کے، پچھتاوے کے۔ اب وہ سب لوٹ آئے ہیں، پشیمان ہیں، معافی کے طلبگار ہیں، تو تم اکڑ کر بیٹھ گئے ہو۔ کیوں بالی، ایسا کر کے کسے اذیت دے رہے ہو؟ خود کو اور صرف خود کو اذیت دے رہا ہوں میں بس۔ صحن میں لگے بلب کی ہلکی روشنی میں بھی اس کے چہرے پر نفرت عیاں تھی۔ معاف کرنے والا انسان بہت بڑا ہوتا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو وہ ساری زندگی تمہارے اس احسان تلے دبے رہیں کہ عمر کا بدلہ لے کر لڑائی کر کے انہیں خرید لیا ہے؟ بیوقوف ہو تم۔ محبت تو نہ احسان ہے اور نہ کوئی جزا، یہ تو بس تحفہ ہے، انمول تحفہ۔ اس کو نہ صلہ چاہیے نہ جزا، یہ دل سے خود بخود نکلتی ہے اور ہر چہرے کو پرنور اور وجود کو مطر کر دیتی ہے۔ کب تک بھاگو گے اس سے؟ یہ ہر کونے خدرے میں سے ڈھونڈ نکالے گی تمہیں۔ سنو بالی، تمہیں اپنی ماں پر بھی ترس نہیں آتا؟ دکھ سے توبہ کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ وہ بت کی طرح استادہ تھا، کوئی حرف آنسو اس پر اثر نہ کر رہا تھا۔ آخری بات بتا دو، ادھر دیکھو۔ اس کے کہنے پر بے ساختہ اس نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ روشن روشن آنکھوں میں تیرتے آنسو کے دیے اس کے اندر کے بالی کو چٹکھا گئے۔ کیا تمہیں کبھی میرا خیال آیا ہے؟ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچا ہے کہ میں کیوں بار بار تم سے ٹکراتی ہوں، تم کو محور کیوں مانے بیٹھی ہوں؟ تم انسان ہو ہی نہیں سکتے، تم پتھر بھی نہیں ہو۔ پتھر پر زر پڑے تو سرک جاتا ہے، مسلسل پھوار پڑے تو دراڑ آ جاتی ہے اس میں۔ تم روبوٹ ہو جس پر کوئی جذبہ، کوئی رشتہ اثر نہیں کرتا، بے حس بے جان۔ کاش میں تمہیں پہلے جان لیتی۔ بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں پر قابو پائے وہ آ گئی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ جسے روبوٹ کہہ کر آئی ہے وہ اس کے اس التفات پر پوچھ گچھ پر کھل اٹھا تھا۔ وہ تو بس اس کا صبر آزما رہا تھا۔ توبہ کا یوں استفسار کرنا اسے سرتاپا سرشار کر گیا۔ 4 دن کی تھکن جو کمپنی کی نئی پروڈکٹ مختلف شہروں میں متعارف کروانے میں وجود پر طاری تھی، منٹوں میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ 4 دن بعد آج گھر آتے ہوئے اس کے دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ سب سے پہلے توبہ ہی نظر آئے۔ دعا کی قبولیت کا لمحہ تھا جب ہی سب سے پہلے اسی سے سامنا ہوا تھا، بلکہ اچھی خاصی کلاس لے لی تھی بالی کی اس نے۔ وہ جو بے مراد اور بے یقین تھا، مرادیں پانے لگا تھا۔ وہ اس کے وجود سے بے حسی کی باری سیل اٹھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ جو پتھر نہ تھا مگر پتھر جیسا ہو گیا تھا، اب جذبوں سے پگھلنے لگا تھا۔ دل کی بنجر زمین پر توبہ کی محبت پہلا قطرہ بن کر گری تھی۔ اس کی محبت نے بالی کے وجود کو جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ واقعی باکمال تھی، اس کی محبتوں پر یقین کرنے کو دل کہتا تھا، مگر اس کے اندر کا خوف اسے بزدل بنا رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ جو بالی پر بیتی قیامتوں سے بھی آگاہ تھی اور اس کے ساتھ آنسو بہانے کو تیار تھی، اسی سے وہ خوفزدہ تھا۔ ازل سے ساتھ ساتھ بدقسمتی اور نارسائی کی پرچھائیاں سے خود پر اجنبیت کا خول چڑھانے کے لیے مجبور کر دیتی تھیں، مگر آج یہ خول چٹک گیا تھا۔ میں مجرم ہوں بالی کی، میں نے اسے کچھ نہیں دیا، ہمیشہ خالی ہاتھ خالی دل رکھا۔ میری ممتا، لمس، محبت اس کے لیے شجر ممنوع رہے۔ نہ جانے اس کی بد نصیبی تھی یا پھر میری سیاہ بختی کہ ہم ماں بیٹا ایک سمت بہنے والی ندی کے 2 پارٹ رہے۔ جب منیر احمد سے میری شادی ہوئی اس وقت وہ ایک فیکٹری میں فورمین تھا، اچھی خاصی تنخواہ لیتا تھا۔ ابا بھی اسی فیکٹری میں کلرک تھے۔ انہیں منیر احمد بہت پسند تھا کیونکہ وہ ایک شریف اور سلجھا ہوا نوجوان تھا، اور پھر اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ ماں باپ دونوں مر چکے تھے، وہ اکیلا ہی تھا، گاؤں میں رہتا تھا۔ شادی کے بعد میں رخصت ہو کر گاؤں آ گئی تھی۔ منیر احمد بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ 2 سال کا عرصہ خوشیوں کے جھولوں میں ہنڈولے میں جھٹ پٹ گزر گیا تھا۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھتی تھی، مگر پھر سب کچھ بدل گیا۔ منیر احمد کو فیکٹری سے بغیر کسی قصور کے نکال دیا گیا تھا۔ ابا حسن بھائی کے پاس سعودی عرب جا چکے تھے، وہ بھی اس کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ منیر دن بدن چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ نئی نوکری ڈھونڈتا رہا تھا، مگر ہر طرف سے اسے مایوسی ہی ملی تھی۔ اسی مایوسی اور تنگ دستی کے دنوں میں ابرار پیدا ہوا تھا۔ پہلی اولاد کی خوشی
خودکشی تو کیا کرنی تھی، الٹا قرضہ سر چڑھ گیا تھا۔ منیر احمد کا رویہ بدلنے لگا تھا، وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا، سارا دن آوارہ اور نکمے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تاش کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے نوکری کی تلاش بھی چھوڑ دی تھی، دن بدن گھر کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے، ایسے میں سلائی کر کے تھوڑا بہت گزارا کر رہی تھی۔ منیر احمد بے فکر ہو گیا تھا، ابرار کو تو وہ دیکھتا بھی نہ تھا، نہ جانے اس سے کیا بیر تھا اسے۔ میں سارا دن سلائی کرتی رہتی اور وہ معصوم جان اکیلا پڑا خود ہی کھیلتا رہتا۔ اسے توجہ اور محبت دینے کے لیے میرے پاس وقت تھا، مگر وہ میں اسے دینے سے قاصر تھی، کیونکہ اسے گود میں لیے بیٹھنے اور لاڈ کرنے کا مطلب تھا سلائی سے ہاتھ دھونا، جس سے گھر کی دال روٹی چل رہی تھی۔ اب منیر احمد رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا، گٹھیا سگریٹ پینے لگا تھا۔ دوستوں نے اسے بری لت میں ڈال دیا تھا، میرے روکنے یا سمجھانے پر وہ مجھے مارتا تھا، چیختا چلاتا تھا۔ بیکاری نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا، رشتے کا تقدس بھولتا جا رہا تھا، ہر بات پر غلط گالیاں دینا اس کا من پسند مشغلہ تھا، بہانے ڈھونڈتا تھا لڑنے کے لیے۔ اسی روز و شب میں ابرار نے بیٹھنا، چلنا اور پھر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے باپ کی نفرت کا بے جا شکار ہونے لگا تھا، بیٹے کو محبت دینے کے بجائے وہ اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ حالات بدلنے کا ذمہ دار وہ ابرار کو ٹھہراتا تھا۔ اب وہ نشہ کرنے لگا تھا، شروع میں اس کے یار اسے مفت یہ لعنت مہیا کرتے تھے، بعد میں وہ سلائی سے ملے ہوئے میرے پیسے زبردستی لے جا کر نشہ آور سگریٹ خریدنے لگا۔ جب اسے منع کرتی تو وہ روئی کی طرح مجھے دنک کر رکھ دیتا تھا۔ اپنی بے بسی کا بدلہ لینے کا موقع مجھے بھی مل گیا تھا۔ اب منیر احمد مجھے مارتا تو میں اس کا بدلہ ابرار سے لے لیتی تھی۔ اس سمے میری ممتا سو چکی تھی، اس کے معصوم بھولے والے چہرے پر تھپڑوں کے نشان کئی دن رہتے تھے۔ ماں باپ دونوں کی زیادتیاں اس معصوم کو صابر بناتی گئی تھی۔ میں نے کبھی اس سے اونچا ہنستے بولتے روتے چیختے نہیں دیکھا تھا۔ ہر زیادتی پر وہ خاموشی سے ایک طرف مرغیوں کے ڈربے کے پاس جا کھڑا ہوتا تھا۔ پھر میں نے اسے اسکول داخل کروا دیا تھا۔ گھر میں تو وہ کبھی بولا ہی نہ تھا، جو کھانے کو پہننے کو ملتا چپ کر کے لے لیتا۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہو سکا کہ کب اس کے دودھ کے دانت گرے تھے اور کب پختہ دانت نکلے تھے۔ سب سے پہلی بات کیا کی تھی، کیا لفظ کہا تھا، کیسی ماں تھی میں، بے بس، مجبور یا ظالم۔ ابرار کے بعد ابو ذر اور پھر عمر بھی اس آنگن میں چھپکے سے بربادی کا حصہ بننے آ گئے تھے۔ ابرار کی طرف سے اب میں بے فکر ہو چکی تھی۔ اسکول داخل کروا کے میں نے یہ یقین کر لیا تھا کہ اب وہ میری ذمہ داری کے دائرے سے نکل گیا تھا۔ منیر احمد کو تو اپنا ہوش نہ ہوتا تھا، وہ بالی کی خبر کیا رکھتا۔ میں بھی اس کے پیچھے کبھی اس کے اسکول نہ گئی تھی، خود ہی پاس ہو کر اگلی جماعت میں ہو جاتا تھا۔ میں تو بس روزانہ باہر کی کنڈی لگانے سے پہلے یہ تسلی کر لیا کرتی تھی کہ وہ اندر موجود ہے۔ سارا دن وہ کیا کرتا ہے، اسکول میں کیا رپورٹ ہے اس کی، مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ اب تو وہ اپنے چھوٹے موٹے سارے کام خود کر لیتا تھا، شاید اسی لیے میں لاپرواہ تھی اس کی جانب سے۔ بالی 8ویں میں تھا جب بالی کے باپ کا ملک اشرف سے زبردست جھگڑا ہو گیا، اور یہ جھگڑا یقیناً خدا کی طرف سے ایک بہانہ تھا، وسیلہ تھا منیر احمد کی آنکھیں کھولنے کے لیے۔ ملک اشرف کے طعنوں نے منیر احمد کی سوئی غیرت اور بے حسی کو جگا دیا تھا۔ لڑائی سے اگلا دن میرے گھر میں گویا بہار کا دن بن گیا تھا۔ منیر احمد بالی کے اسکول بھی گیا تھا، واپسی پر اس نے بالی کی خوب پٹائی کی تھی اور اس کا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ ویسے بھی 8ویں کا امتحان دے کر وہ فارغ تھا اور نکما سارا دن آوارہ پھرتا تھا۔ اب بالی سارا دن گھر پر رہتا، عمر اور ابو ذر دونوں اسکول چلے جاتے، منیر احمد باہر کے ملک جانے کے چکر میں سارا دن شہر گزار کر آتا، اور پھر جس دن منیر احمد یہ خوشخبری لے کر شہر سے گھر آیا کہ اس کی سعودیہ جانے کا انتظام ہو گیا ہے، اسی دن کی رات ہمارے لیے آہیں لے کر آ گئی۔ بالی 8ویں کا رزلٹ سننے کے لیے اسکول گیا ہوا نہ لوٹا تھا، ہر جگہ ڈھونڈا، کہیں اس کا نشان نہ ملا۔ چودھریوں کا پوتا اس کا جگری یار تھا، مگر وہ بھی اس کی گمشدگی سے لاعلم تھا۔ اتنا تو ہمیں علم تھا کہ وہ رزلٹ سن کر ڈر سے بھاگا ہے، مگر کہاں، یہ 3 ماہ گزرنے کے باوجود علم نہ ہو سکا۔ تب مجھے محسوس ہوا تھا کہ میرا وجود پتھر ہو گیا تھا۔ منیر کے سعودی عرب جانے کے دن قریب تھے، ہم نے گھر اور زمین بیچ کر دوسرے گاؤں میں گھر لے لیا، اور تھوڑی سی زمین بھی۔ پہلا گاؤں، گھر اور ساری تلخ یادیں اور آزمائش کے دن سب ہم وہاں دفن کر آئے تھے۔ نئی جگہ ایک صرف بالی کی یاد اور اس کی انتظار کی لگن ساتھ لائے تھے۔ منیر احمد سخت شرمندہ اور ملول تھا بیتے دنوں پر، اور بالی کا ذمہ دار خود کو ٹھہراتا تھا۔ ہر صبح وہ شہر جاتا تھا اور سارا دن وہاں گزار کر بالی کو ڈھونڈتا، شام ڈھلے خالی ہاتھ ناکام اور مایوس لوٹتا تھا۔ ہر شب ہم دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے پر ڈھائی کا ستم یاد کر کے روتے تھے۔ کوئی شب ایسی نہ ہوتی تھی جب میں اسے خواب میں نہ دیکھتی۔ اب تو وہ ہر پل مجھے پاس لگتا تھا۔ منیر احمد دل پر بوجھ لیے، بیٹے کی جدائی کا داغ لیے سعودیہ روانہ ہو گیا تھا۔ زمین ہم نے ٹھیکے پر دے دی تھی، وہ ہم تینوں ماں بیٹوں کے لیے کافی تھی۔ یوں ہی 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ منیر احمد اب الحاج ہو گیا تھا۔ ہر سال وہ پاکستان آتا تھا اور جتنے دن قیام کرتا بالی کو ڈھونڈنے میں صرف کرتا۔ ہر چھوٹے بڑے شہر وہ اسے ڈھونڈنے گیا، مگر قسمت میں باپ بیٹے کا میل نہ تھا۔ اس سال ہم تینوں ماں بیٹوں نے حج کرنے جانا تھا کہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ منیر احمد ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا تھا۔ پردیس کی خاک، اور وہ بھی مقدس خاک، اس کی قسمت تھی۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی کمپنی والوں نے اسے وہیں سعودی عرب میں ہی دفن کر دیا تھا اور اس کے تمام واجبات پاکستان بھجوا دیے تھے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں اس گاؤں والوں نے مجھے بیٹی سے بڑھ کر عزت دی، خاص کر ماسٹر صاحب
اور ان کی بیوی نے مجھے چھوٹی بہن سمجھ کر سنبھال دیا، ورنہ شاید میں اس دکھ سے کبھی بھی سنبھل نہ پاتی۔ دبے پاؤں دن گزرتے گئے، اب تو عجیب طرح کا صبر آ گیا تھا۔ اب میں نے بالی کے ملنے کی دعا مانگنا چھوڑ دی تھی۔ اب میں صرف اس کی خیریت کی دعا مانگتی تھی کہ ایک دن اچانک وہ آ گیا۔ 10 سال بعد آیا تھا، صرف 1 سیکنڈ حائل ہوا تھا پہچان میں۔ سامنے کھڑا تھا وہ میرا جگر گوشہ، مٹی دھول میں سر سے پاؤں تک کٹا۔ وہ آنکھوں میں پیاس لیے کھڑا تھا اور میں پتھر بن گئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے وہ معصوم بالی یاد آ گیا تھا جو مار کھا کر خاموشی سے ایک طرف جا کھڑا ہوتا تھا۔ اس بالی کو میں نے ہر چیز سے محروم رکھا تھا۔ اس کے اندر محرومیوں کا جنگل میں نے اس کی سگی ماں نے اگایا تھا۔ محبت، شفقت، توجہ، چھوٹی چھوٹی خواہشوں اور آرزوؤں کی محرومیوں کے پودے میرے اگائے ہوئے تھے اس کے من میں۔ اب میں کیسے محبت کا پھول توڑ سکتی تھی محرومی کے درخت سے؟ 10 سال تڑپتے رہنے کے باوجود اس لمحے میں بے حس گویا ہو گئی تھی۔ ایک خوف نے میری باہوں کو جکڑ لیا تھا، میرے قدموں کو روک لیا تھا کہ کہیں یہ بیتے دنوں کا حساب تو ماں سے مانگنے نہیں آیا۔ وہ کہاں رہا، کہاں گم تھا، ہمیں یاد کرتا تھا یا نہیں؟ میرے سارے سوال میرے اندر دم توڑ گئے۔ میرے کان اس کی زبان سے لفظ ماں سننے کو ترسے ہوئے تھے، اور پھر یہ ترسے ہی رہ گئے۔ اس کو گلے سے لگانے، اس کی پیشانی چومنے، اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے، اس کے ہاتھوں کو چھونے کی 10 سال سے پنپتی خواہشیں ایک بے بس ماں کے اندر چیخیں مار مار کر دم توڑ گئی تھی۔ وہ بھی شاید جان گیا تھا کہ اس کی ماں اب بوا جی بن چکی ہے، اسی لیے تو وہ بھی اسے بوا جی ہی سمجھنے لگا تھا۔ ابو ذر اور عمر کا رویہ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس کے ساتھ بہت برا تھا۔ اس سے بات کرنا گوارا نہ کرتے تھے، شاید اسی لیے 1 ماہ بعد ہی وہ خاموشی سے لوٹ گیا تھا۔ کہاں گیا تھا نہ اب مجھے پتا تھا، نہ 10 سال پہلے۔ کیسی نرالی ماں تھی میں دنیا کی۔ عمر اور ابو ذر کی نفرت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کے جاتے ہی چوری ہو گئی تھی اور یہ دونوں کمعقل اسے ہی مورد الزام ٹھہراتے۔ وہ تو میری طبیعت کا اسے نہ جانے کیسے علم ہوا تو دوبارہ وہ کئی ماہ بعد لوٹ آیا تھا، مگر اب بھی ابو ذر اور عمر کا رویہ نفرت انگیز تھا، اور یقیناً ابھی اور جانے کتنے عرصے مزید رہتا اگر یہ لڑائی ان دونوں بھائیوں کی آنکھوں پر سے نفرت اور خود غرضی کی پٹی نہ اتارتی۔ اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ شرمندہ ہیں، مگر اب معاف کرنے والا لاتعلق اور پتھر بن گیا ہے۔ وہ سچا ہے اور ٹھیک کر رہا ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا میرے ساتھ، عمر کے ساتھ، ابو ذر کے ساتھ۔ ہم نے بھی تو اسے کانٹے ہی دیے، اس کے دامن میں نفرت ہی ڈالی۔ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی بدقسمت ہوگا؟ میں نے کبھی اسے غور سے دیکھا بھی نہیں، مجھے تو اس کے چہرے کا کوئی نقش معلوم نہیں۔ جب اسے لوری سنا کر سلانے کے دن تھے، میں نے اسے مار کر آنسو دے کر سلایا۔ کہانی سنانے کی بجائے اسے اس کا باپ گالیاں سناتا رہا۔ میں اب کیسے دعویٰ کروں بیٹے سے ماں کی محبت کا؟ میرا دامن، میرا دل اس قابل ہی نہیں کہ اتنے صابر بیٹے کے صبر کا بوجھ اٹھا سکے۔ میں کیسے اسے بیٹا کہوں؟ کون سا عمل میں نے ماں والا کیا ہے جو اب میں جزا طلب کروں؟ کیا میں ہوں اس قابل کہ وہ مجھے ماں کہے؟ کیسے بھولے گا وہ مار کے نشان جو میں نے اس کے معصوم چہرے پر لگائے تھے؟ کیسے بھولے گا وہ خواہشیں جو اس نے اپنے اندر ہی مار ڈالی ہوں گی؟ اس کا بچپن میں کہاں سے اسے لا کر دوں؟ کیسے وہ سارے دن بھولوں جو کانٹے ہی بچھاتے گئے تھے؟ بوا جی اب باقاعدہ ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ طوبیٰ کو سخت افسوس ہوا کہ وہ کیوں ان سے بالی کے گم ہو جانے کا قصہ پوچھ بیٹھی تھی، حالانکہ بالی خود اسے بتا چکا تھا جو اس پر گزرا تھا، مگر بالی کے جانے کے بعد جو کچھ دوسرے گاؤں میں ان پر گزرا تھا وہ صرف طوبیٰ جاننا چاہتی تھی، اور اب جان کر بوا جی کو دکھی دیکھ کر سخت پچھتائی تھی۔ بوا جی مت روئیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب تو عمر اور ابو ذر کو بھی ٹھوکر لگ چکی ہے، آپ دیکھیں گی سارا کچھ خود ہی صحیح ہوتا جائے گا۔ ہے تو وہ بھی آپ کا بیٹا ہی، خواہ 10 سال بعد ملتا یا 10 سال پہلے۔ طوبیٰ نے اپنے طور پر انہیں بہلانا چاہا تھا، جواباً وہ خاموشی سے بیٹھی آنسو بہاتی رہیں۔ 3-4 دن کی مسلسل دھند کے بعد وہ صبح بہت روشن اور چمکیلی تھی۔ طوبیٰ جان بوجھ کر دن چڑھے بوا جی کی طرف آئی تھی۔ اتوار تھا اور اسے علم تھا کہ ابو ذر بھی آ چکا ہے۔ چمکدار دھوپ میں چارپائیاں بچھائے بیٹھے تھے، وہ خاموشی سے اندر چلی گئی۔ آج عمر کی رہائی کا دن تھا، گویا آج اس کی ٹانگ کا پلستر کھلنا تھا۔ بوا جی بہت خوش نظر آئی تھی۔ طوبیٰ نے یہی خیال کیا کہ عمر کی وجہ سے خوش ہیں۔ طوبیٰ یہ ذرا ابو ذر کو باہر سین میں دیا۔ بوا جی نے ٹرنک میں سے گرم چادر نکال کر اسے پکڑائی۔ ہائے، سامنے کا نظارہ ناقابل یقین تھا۔ وہ دہلیز میں ہی رک گئی۔ عمر کو ایک طرف سے بالی نے اور دوسری طرف سے ابو ذر نے پکڑا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ اسے سین کے چکر لگوا رہے تھے۔ بالی نے کوئی بات کی تھی، جواباً ان تینوں کا مشترکہ قہقہ اس کے کانوں میں پہنچا تھا۔ وہ چادر سمیت فوراً اندر واپس آ گئی۔ بوا جی یہ باہر میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ خواب تو نہیں؟ اس نے پھر کمرے کے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑے ہو کر سامنے صحن میں دیکھا، جہاں اب سین بدل گیا تھا۔ وہ تینوں ایک ہی چارپائی پر جڑے بیٹھے تھے اور خوب چہک رہے تھے۔ رات عمر نے اور ابو ذر نے بالی سے معافی مانگ لی تھی، بالی نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، حالانکہ معافی تو مجھے مانگنی تھی اس سے، مگر یہ میرا بیٹا بڑا ظرف والا ہے، ان گدوں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ ٹھہرو، ابھی خبر لیتی ہوں ان کی۔ رہنے دے بوا جی، مجھے بتانا کون سا ضروری تھا؟ میں کون سا اتنی اہم ہوں کہ مجھے بتایا جاتا؟
आंसुओं का गोला सा इसके हलक में फंस गया था। फिर वो रुकी नहीं, सहन से तेजी से गुजरी थी। उमर जो इसे पुकारना चाह रहा था, बाली के इशारा करने पर चुप ही रह गया। शुक्र हुआ कि अम्मा दोपहर के लिए सब्जी लेने गई हुई थी। अब्बा जान भी कहीं बाहर थे, इसीलिए इसे रोने का मौका मिल गया। कब का गुबार था जो रोने से निकल गया था, जाने कितनी देर वो रोती रही थी और फिर यूं ही लेटे लेटे सो गई थी। अम्मा ने आकर इसे उठाया था और फिर सारा दिन वो इधर नहीं गई। कहाँ 8-2 मिनट बाद वो दीवार के उस पार होती थी और कहाँ दिन में सिर्फ एक बार गई थी। उमर का पलस्तर खुल गया था, अब टांग बिल्कुल ठीक थी। बुआ जी ने नमकीन मीठे चावलों की देगें पकाई थी। उमर की सेहतियाबी पर, दर पर्दा इन तीनों भाइयों की सुलह पर। तूबा को किसी ने पूछा तक नहीं। कहाँ हर काम तूबा के बगैर अधूरा होता था और कहाँ इतने बड़े काम, और वो लाइलम थी। इसका गुस्सा बढ़ता गया। अब मैं भी उधर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्या समझते हैं मुझे, मैं फालतू हूँ जो इनके पीछे पीछे फिरती रहती हूँ। अब बिल्कुल नहीं जाऊंगी और ना ही बुलाऊंगी। दिल ही दिल में वो खुद ही पक्के इरादे बांध रही थी। शाम को बुआ जी ज़रा की ज़रा चावल पकड़ाने के लिए आई थी। इन्होंने भी तूबा का नहीं पूछा था। हालांकि वो अंदर कमरे में मुंतज़िर बैठी थी कि वो आवाज़ देंगी तो बाहर आ जाए, मगर वो भी चली गई थी। इसने एफए के पेपर्स देने का तैयार कर लिया था, इसलिए सारा दिन बेकार रहने के बजाय किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। तूबा, ये बुआ जी ने डब्बा दिया है, कह रही थी तुम्हारी चूड़ियाँ इनकी तरफ पड़ी रह गई थीं। एक लम्हे के लिए तो इसने इनकार करने का सोचा, लेकिन फिर सोचकर डब्बा पकड़ लिया। अम्मा बेचारी तो इस सारे मामले से बेखबर थी, इन्हें क्यों परेशान करती। इन चूड़ियों की तो ऐसी की तैसी कर दूंगी, देखना तुम रोबोट कहेंगे। डब्बा गुस्से से पटका था, मगर इसका ढक्कन अलहदा हो गया। चूड़ियों के ऊपर पड़े कागज़ पर इसकी नज़र जा ठहरी थी। तेज़ी से कागज़ खोला, अजनबी सी तहरीर सामने थी। ये हदें ना तोड़ देना, मेरे दायरे में रहना, मुझे अपने दिल में रखना, मेरे हावजे में रहना, मेरा बोझ खुद उठाना, मेरा कर्ब आप सहना, मेरे ज़ख्म बांट लेना, मेरे रत जगह में रहना, मेरा हुक्म खुद सुनाना, मेरी मोहर खुद लगाना, मेरे मशवरे में होना, मेरे फ़ैसले में रहना, मेरे मंज़रों में बसना, मेरी गुफ्तगू में होना, मेरे लम्स में समाना, मेरे जायके में रहना, मेरे हाथ की लकीरें तेरा नाम बन के चमकें, मेरी ख्वाहिशों की खुशबू मेरे जायचे में रहना। अबू ज़र या उमर की लिखाई हरगिज़ ना थी। वो इनकी हैंड राइटिंग को अच्छी तरह पहचानती थी। इनके नोट्स भी अभी इसके पास मौजूद थे। यकीनन ये बाली की कारस्तानी थी। कागज़ को गुस्से से चुरमुर करके इसने कोने में फेंक दिया और कुछ सोचकर नसरीन के घर चली आई। नसरीन को अबू ज़र बहुत अच्छा लगता था। तूबा इस बात से आगाह थी। ये चूड़ियाँ बुआ जी ने तुम्हारे लिए भेजी हैं, शहर से मंगवाई हैं इन्होंने। डिब्बा इसके सामने रखकर वो इत्मीनान से बोली थी। नसरीन का मारे खुशी से बुरा हाल था। फ़ौरन चूड़ियाँ पहनना शुरू हो गई। कैसी लग रही हैं। कुछ देर इधर उधर की बेमकसद बातें करके, वो इसे ताकीद करके बुआ जी का शुक्रिया ज़रूर अदा करना, वो घर आ गई। खुद से किए गए अहद पर वो सख्ती से कारबान थी और दीवार के इस पार रहने वालों से कतई ताल्लुक़ किए हुई थी। अम्मा अलबत्ता कुछ ज़्यादा ही इधर रहने लगी थी। तूबा नोट कर रही थी कि आजकल इनकी हरकत कुछ मशकूक और पुरस्रार सी हो गई थी। अब्बा जी से भी दबे दबे लहजे में बात करती थी। तूबा की आमद पर बात टाल जाती थी। इतना तो वह जान गई थी कि मौजूद सुखन इसकी ज़ात होती थी, मगर असल चक्कर क्या था इस पर इसरारियत और राजदारी का। हज़ार कंसोइयाँ लेने के बावजूद वो हनूज लाइलम थी। बुआ जी भी इनकी तरफ आना तर्क कर चुकी थी। उमर जो कई चक्कर लगा लिया करता था, अब तो वो भी शक्ल दिखाने से गया। अबू ज़र तो था ही इससे नाराज़, और रह गया बाली, वो तो था ही कठोर। इसका ख्याल लाख झटकने के बावजूद इसके दिलो दिमाग से चिमटा हुआ था। इस मामले में वो बेबस थी। नसरीन से इसने बहाने से कुरेदा था कि चूड़ियों का शुक्रिया अदा करने पर बुआ जी ने क्या कहा था। जवाबन इसने खुशखबरी सुनाई थी कि अब बुआ जी इसे ईद पर सूट लेकर देंगी। नसरीन और इसकी माँ अब शिद्दत से सूट की और उस दिन की मुंतज़िर थी जब बुआ जी ने इनके घर नसरीन का रिश्ता लेकर आना था। सारा मामला उलट हो गया था, नया चक्कर चल गया था। तूबा तिलमिला रही थी। इसका बस ना चल रहा था कि इस खबर पर नसरीन का मुंह नोच ले, मगर बेबस थी। खुद अपने बिछाए जाल में फंस गई थी। नसरीन के हमदर्द बुआ जी की तरफ बढ़ गई थी और तूबा का सुकून ख़त्म हो गया था। सारा दिन जले पैर की बिल्ली की तरह सहन से कमरे से सहन के चक्कर लगाती रहती थी। अम्मा, ये दुपट्टा किसका है। सब्ज़ रंग के दुपट्टे पर गोल्डन लेस लगाती अम्मा से वो पूछी बैठी थी। सब्र की भी एक हद होती है। पहले उन्होंने सुर्ख दुपट्टे पर क्रोशिया से 2 दिन लगाकर बेल टाँकी थी और अब ये नया दुपट्टा लेकर फिर बैठी थी। बुआ जी के बेटे की मंगनी है अगले जुम्मे को। इनकी होने वाली बहू के 2 दुपट्टे हैं। खुद लगाने लगी थी लेस। मैंने कहा लाई मैं लगा दूं, ये कौन सा मुश्किल काम है। क्यों, आप इनकी मुलाजमा हैं। खुद करें अपनी बहू की खिदमत दुपट्टे पर लेस लगाकर। मैंने अपने दुपट्टे पर बेल बनाने को कहा था तो आपको हाथों का दर्द याद आ गया था। वो जल ही तो गई थी। ना बेटा, ऐसे नहीं कहते, उस्ताद है तेरी वो, कुरान पाक पढ़ाया है तुझे। बहुत दर्जा है इनका और बहुत हक है तुम पर। अम्मा के बजाय पास बैठे अब्बा ने अखबार से नज़र हटाकर इसे सरजनिश की थी। वो शर्मिंदा हो गई और फिर चुप बैठी रही। बड़ी तेज़ी से वो तमाम वाक़यात रोनुमा हुए थे। जुमेरात के दिन सुबह से शाम तक अम्मा ने इसे खूब
کھپایا تھا کام میں۔ صفائی کرتے کرتے وہ ہلکان ہو گئی تھی، مگر اماں پھر بھی کیڑے نکال رہی تھیں۔ منگنی ادھر ہے نواب صاحب کی، اور مصیبت ادھر پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا میں نے، جو ان کے مہمانوں کو ادھر ٹھہرانا ہے۔ کمرے کو تیسری بار صبح سے جھاڑتے ہوئے وہ کوئی 10ویں بار اماں کو سنانے کے لیے بلند آواز سے بڑبڑائی تھی، مگر وہ سنی انسنی کر رہی تھی۔ انہوں نے تو بس حکم نامہ جاری کیا تھا کہ کل بوا جی کے بیٹے کی منگنی ہے، چونکہ مہمان زیادہ ہوں گے اس لیے وہ ادھر بھی ٹھہرائیں گی، اسی لیے گھر کو چمچم کرنا چاہیے۔ خود تو طوبیٰ ادھر جا کر پوچھنے سے رہی تھی کہ منگنی ہو کس کی رہی ہے، ادھر اماں بھی ہوا لگنے نہ دے رہی تھی۔ اگلے دن صبح سے بوا جی کے گھر ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ دیوار کے اس پار ہونے والا شور شرابہ ادھر سنائی دے رہا تھا۔ طوبیٰ کا کوڑ کوڑ کر برا حال تھا۔ ابا جی اور اماں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے تھے، اور اب طوبیٰ کی شامت آئی ہوئی تھی کہ وہ نئے کپڑے پہنے جو اس نے پچھلے ماہ ہی سلوائے تھے، مگر وہ انکاری تھی۔ مجھے نہیں پہننے نئے کپڑے، میں ایسی ٹھیک ہوں، کیا لگتی ہوں میں ان کی؟ آپ کی ہوں گی وہ ہمسائی، مجھے تو کسی نے پوچھنا ایک طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، پھر میں کیوں اور کس لیے تیار ہو جاؤں؟ مجھے کوئی غرض نہیں کسی کی منگنی شنگنی سے۔ اماں ادھر سے آئی تھی اور آتے ہی اسے کپڑے بدلنے کے لیے کہا تھا۔ جواباً وہ ضبط توڑ بیٹھی۔ صبح تک اسے امید تھی کہ شاید بوا جی سے بلانے آ جائیں گی، شاید عمر ہی آ جائے گا، مگر اس کی امید شام تک ختم ہو گئی تھی۔ انتظار سسکیاں لے لے کر ختم ہو گیا تھا، اور اب پھر اماں اسے تیار ہونے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اب تو شاید منگنی کی رسم بھی ہو چکی تھی، اور پھر بن بلائی مہمان وہ کیوں بنتی؟ غرض کیوں نہیں تمہارے بغیر بھلا منگنی ہو سکتی ہے؟ اب کیا میں کسی دیوار کے ساتھ اپنے بیٹے کی منگنی کروں گی؟ اماں کی بجائے جواب بوا جی نے دیا تھا، اور وہ بھی چونکانے والا، اور تفصیلاً وہ حیرانی سے بھیگی پلکیں لیے منہ کھلے دیکھ رہی تھی۔ بوا جی نہ جانے کب اندر آ گئی تھی۔ منہ تو بند کرو، مکھی اندر نہ چلی جائے، اگر چلی گئی تو پھر یہ لڈو کس کے منہ میں ڈالیں گے؟ عمر بوا جی کے عقب میں ہی کھڑا تھا، وہ اسے دیکھنے سے قاصر رہی تھی۔ تو ہی تو میری دی ہے، اصلی، بالکل اصلی، میرے بکھرے آشیانے کو سمیٹنے والی۔ میں تجھے کیسے کہیں اور جاتا دیکھ سکتی ہوں؟ تو میرے گھر کی روشنی ہے، چاندنی ہے۔ اسے گلے سے لگائے بوا جی نے محبتوں سے گندے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کیا۔ بس کریں بوا جی، اب یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ عمر نے بڑک مار کر اماں کو بھی دہلا دیا۔ خیر ہے، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی، جبکہ بوا جی مسکرا رہی تھی۔ بوا جی نے اسے اپنی اصل دی کہہ کے رشتہ مشکوک کر دیا تھا، کوئی اور لڑکی ڈھونڈیں، یہ تو لڑکے کی بہن بن گئی ہے۔ عمر نے رنگ ضرور چھوڑنے تھے محفل میں، سب مسکرانے لگے تھے، اور پھر وہ جو کپڑے بدلنے سے انکاری تھی، اسے بوا جی کی محبت بھرے اصرار پر سبز رنگ کا ریشمی جوڑا پہننا پڑا جو بوا جی لے کر آئی تھی۔ وہ دوپٹہ جس پر اماں نے لیس لگائی تھی وہ طوبیٰ کے سر کی زینت بنا تھا۔ سر جھکائے آنسو روکے وہ ان سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ من میں عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ چکرا گیا تھا کہ اسے کس نام سے منسوب کیا جا رہا ہے، ابو ذر یا بالی؟ اماں ابا سے اجازت لے کر بوا جی نے اسے انگوٹھی پہنا کر اس کی پیشانی چومی، اور پھر مٹھائی سے اس کا منہ میٹھا بھی کروا دیا تھا، مگر اس کی بے حسی میں فرق نہ آیا تھا۔ ان کی باتوں سے اسے علم ہوا تھا کہ طوبیٰ کی اماں ابا تو صبح ہی رسم کر آئے تھے۔ وہ کیا لے کر گئے تھے، کسے دے کر آئے تھے؟ طوبیٰ کو ہوا بھی نہ لگنے دی تھی اماں نے۔ کتنا ڈرامہ کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ، یہی سوچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صبر بھائی، صرف ایک دیوار تو ہے بیچ میں، تم اگر کہو تو بھائی سے کہہ کر یہ بھی گرا دوں گا، تمہیں بوئے باریاں تے نالے کنڈا ٹپ کے اور ہوا بن کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ عمر نے اپنے پسندیدہ گانے کے بول اسی پر لاگو کیے اور اسے ہنسانا چاہا، مگر اس کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ بوا جی کے کہنے پر سوریا خالہ سے اندر کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ ان کے باہر جاتے ہی وہ جی بھر کر روئی تھی، مگر دل کا بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا تھا۔ باہر سین میں خاموشی ہو گئی تھی۔ اب غالباً سارے لوگ بوا جی کی طرف چلے گئے تھے۔ دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو وہ خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ تینوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ کے زار و قطار ہونے کی رپورٹ ان دونوں تک پہنچ گئی ہے، اس لیے سیلاب کی آمد سے قبل ہی حفظ ماتقدم کے طور پر یہ بند باندھنے آ گئے ہیں۔ مجھے تو اس لیے لائے ہیں کیونکہ دونوں بہت ڈرپوک ہیں، اور پھر منگیتر بن کر تو زیادہ ہی ڈرپوک بن گئے ہیں۔ عمر نے موڑا اس کے سامنے رکھ کر بیٹھتے ہوئے وضاحت کی۔ وہ دونوں سامنے موجود چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ عمر کی منگیتر والی بات پر وہ چکرا گئی تھی۔ کیا ان دونوں سے اس کی منگنی؟ لا حول ولا قوت! اپنی سوچ پر طوبیٰ نے خود ہی لاحول پڑا۔ منکر نکیر بھائیوں، خود ہی روح سے پوچھ گچھ کر لو، میں تو چلا۔ دونوں کو خاموش گونگے کاکڑ کھائے بیٹھے دیکھ کر عمر تلملا اٹھا تھا۔ وہ اپنے اسکرپٹ پر عمل کر چکا تھا اور اب فارغ تھا، اس لیے انہیں چھوڑ کر کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ طوبیٰ، تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم مجھے اس شخص سے ملواؤ گی جس سے تمہیں محبت ہے۔ میں ملنا چاہتا ہوں اس سے، کون ہے وہ؟ ابو ذر نے ابتدا کی تھی اور اسے ششدر کر دیا تھا سوال کر کے۔ یہ کون سا موقع محل تھا ایسے سوال کرنے کا؟ کیا یہ پوچھنے کے لیے یہ یہاں آئے ہیں؟ بولو نا، کیسا ہے وہ؟ یہی بتا دو۔ ابو ذر نے اصرار کیا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گئی تھی وہ۔
وہ پتھر دل خاموش تھا ہنوز، کیسے نام بتاتی ابو ذر کو، اور پھر ابو ذر کے ساتھ تو اس کی منگنی ہو چکی تھی، اس کا یہی اندازہ تھا۔ بیوقوف بھائیو، جلدی کرو، ظالم سماج منگنی کر کے واپس تشریف لا رہا ہے نسرین کے گھر سے۔ عمر پھولے سانسوں کے ساتھ آدم کا تھا۔ طوبیٰ کو ایک لمحہ لگا تھا ان سب کے اس ڈرامے کو سمجھنے میں۔ سنو ابو ذر، مجھے عمر سے محبت ہے، یہی وہ شخص ہے جس سے یقیناً تم بھی محبت کرتے ہو اور کرتے رہو گے۔ بالی کو ایک نظر دے کر اس نے مسکراتی نظروں سے عمر کو دیکھتے ہوئے کہا، ہائے میں مر گیا، اب تیسری منگنی بھی آج ہی ہوگی۔ عمر چیخ مار کر بستر پر لیٹ گیا تھا اور مصنوعی ہائے ہائے کرنے لگا تھا۔ تیری تو میں کرواتا ہوں تیسری منگنی، اب کے بالی چلایا اور اس کا کان پکڑا۔ چل ذرا روک ظالم سماج کو گلی میں ابھی آیا، ادھر دو ہاتھ کر کے، کہیں تیسرا ہاتھ نہ ہو جائے۔ جاتے جاتے ابو ذر نے شرارت سے بالی کو چھیڑا تو جواباً وہ مسکرا دیا۔ اب بتاؤ کس سے محبت ہے، عمر سے یا عمر کے بڑے بھائی سے؟ ان کے باہر جاتے ہی گھبراہٹ سے سرخ ہوتی ہوئی طوبیٰ کو پرشوق نگاہوں سے گھورتے ہوئے بالی نے ہاتھ کی پشت سے اس کا چہرہ اونچا کیا اور پوچھا۔ جواباً سارے شکوے گلے مٹائے وہ سسک اٹھی۔ کتنا تڑپتی تھی وہ اس کا نرم لہجہ سننے کے لیے، اس کے التفات کے لیے، ایک نظر کرم کے لیے۔ نہ، آنسو بالکل نہیں، صبح سے رو رو کر میرا خون خشک کر رہی ہو۔ ادھر دیکھو، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنا مسیحا کو چھوڑ دوں گا، زندگی سے روشناس کرنے والی ہستی کو بلا دوں گا؟ تم نے مجھے پتھر سے موم کیا ہے، مجھے اپنے رشتوں کو پہچاننے پر اکسایا ہے۔ تم تو میری حیات کا اصل سرمایہ ہو طوبیٰ۔ میں تمہیں کیسے رلا سکتا ہوں، کیسے روتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، ایک ایک لمحہ تڑپتا ہوں؟ کیوں تم اتنی کٹھور بن گئی تھی؟ بھولے سے بھی ادھر ہماری طرف اس پورے ماہ میں نہیں آئی، اس ذرا سی بات کا اتنا بڑا بدلہ لیا مجھ سے، اپنی دید سے محروم رکھا۔ تم تو جانتی ہو میں کتنا عادی ہو چکا ہوں تمہارا، پھر ہاتھ بڑھا کر پیچھے کیوں ہٹی ہو؟ وہ کھلی کتاب کی مانند اس کے سامنے حرف حرف بکھرتا گیا۔ بہت ظالم ہیں آپ، یہ ذرا سی بات ہے، اتنا بڑا مذاق، اگر میں مر جاتی تو؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بالی کا مضبوط ہاتھ اس کے لبوں پر تھا۔ امانت ایسے ضائع نہیں کرتے، تم امانت ہو میری، چلو اب جلدی سے مجھے بتا دو، میں ابو ذر کو بتا دوں گا کہ تمہیں کس سے محبت ہے۔ وہ شرارت سے قدرے جھکا تو وہ جھیم کر پیچھے ہٹ گئی۔ اب آپ بھی چکو یار، ابو ذر تیزی سے اندر آیا تھا بالی کو بلانے۔ ابو ذر، یہ ہے وہ شخص مجھے جس سے وہ بات مکمل نہ کر سکی تھی کہ ابو ذر نے بالی کا بازو پکڑ کر کھینچا اور اطلاع دی، آدھی بات ادھار، کیونکہ بوا جی اور سب لوگ نسرین کے گھر سے رسم کر کے آ گئے ہیں۔ صبح آنا، تمہاری چوڑیاں میرے پاس پڑی ہیں، وہ صرف تمہارے لیے تھیں، اسی لیے نسرین واپس دے گئی تھی، لینے آنا ضرور اور بات بھی مکمل کرنا۔ چلتے چلتے بالی نے اسے بتایا تو وہ مسکرا اٹھی۔ ابو ذر، نسرین سے منگنی کی مبارک ہو، بہت بہت۔ ان دونوں کی پشت سے وہ چلائی تھی اور پھر خود ہی کہکا لگا اٹھی، کیونکہ آج خوشیاں ان سب کے تعاقب میں تھی، محبت موج میں تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔